انسان جو زندگی جیتا ہے اور وہ مختلف ایموشنز کے ساتھ جیتا ہے. دن اور رات، صبح اور شام، ہر پل کچھ نہ کچھ ایموشنز اس میں ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایموشنز اتنے زیادہ انسان پر حاوی ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہونے کے باوجود کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، یا اس ایموشنز کے نقصانات کے باوجود بھی ان چیزوں کو اپناتا ہے. اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام زبان میں کہ ایموشنز انسان پر بہت زیادہ حاوی اور بھاری ہوتے ہیں. یاد رکھیں، جیسے مثال کے طور پر ایک انسان جانتا ہے کہ سگریٹ پینے سے اس کے پھیپھڑے خراب ہو سکتے ہیں، سگریٹ پینے سے اس کو مختلف قسم کے کینسرز ہو سکتے ہیں. یا سگریٹ سے مراد تمباکو لے لیجیے، آپ ٹبیکو لے لیجیے. ٹبیکو کھانے سے، پینے سے، سونگھنے سے، لگانے سے، نگلنے سے، چبانے سے مختلف نقصانات اس کو ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی جو اس کی طلب رہتی ہے، ایموشن ہے، وہ طلب اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ انسان جانتے بوجھتے کہ اس کا کافی نقصان ہے پھر بھی اس کو کرتا ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایموشنز جو ہے انسانی زندگی بہت حاوی ہوتے ہیں. اور انسان جو کچھ زندگی میں کرتا ہے، ایک عام زبان میں کہوں تو ایموشنز کی وجہ سے کرتا ہے، احساسات کی وجہ سے کرتا ہے. غصے کے احساس کی وجہ سے کسی کو مار دیا، پیٹ دیا، قتل کر دیا، بیوی کو طلاق دے دی، ہے نا. خوشی کے احساس کے اندر یاد نہیں رہا اور کچھ غلط کر بیٹھا. تو احساسات یاد رکھیے انسان کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہوتے. یاد رکھیے، اور احساسات کا تعلق انسانی ذہن سے ہوتا ہے. پھر ذہن کے بعد سارا جسم اس احساس کو محسوس کرتا ہے. تو بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج جو ایموشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو احساس آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہوں گا مایوسی اور اسلام. مطلب آج میں آپ کے سامنے مایوسی کے بارے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں مایوسی کے عنوان کی طرف بڑھوں، ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ مایوسی ایک نیگیٹو ایموشن ہے. یہ ایموشن اچھا نہیں ہے. یاد رکھیں، پہلے اس کی وضاحت کر دے رہا ہوں. جیسے ہم نے غصہ دیکھا تھا، غصہ عام اعتبار سے اچھا ایموشن نہیں ہے، یاد رکھیں. لیکن مخصوص اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اس کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. ورنہ بہت سارے کام اس کے بغیر نہیں ہو پاتے. آپ سمجھ رہے بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ مقامات پر آپ غصہ ہوئے، آپ کو غصے میں دیکھا گیا، آپ کے چہرے کو لال دیکھا گیا. روایت میں آتا کبھی آپ کو ایسا شدید غصہ ہے کہ آپ کا چہرہ جس طرح سے آپ کا انار ہوتا ہے نا، انار کا جوس ہوتا ہے، کتنا یہ انار کتنا ریڈ ہوتا ہے، ویسا لال ہو جاتا. تو پتہ چلا عموماً غصہ کرتے رہنا اچھا ایموشن نہیں، بٹ خصوصاً غصے کا آنا رہنا یہ بھی ضروری ہے. لیکن جو مایوسی ایک ایسا ایموشن ہے، یاد رکھیے، یہ نیگیٹو ایموشن ہے. مطلب یہ اچھا ایموشن نہیں ہے، اس کے بینیفٹس نہیں ہیں. یاد رکھیں، تو اس لیے میں اس کو شروع میں ہی کہہ دے رہا ہوں کہ ایک نیگیٹو ایموشن نہیں، مطلب یہ ایک منفی ایموشن ہے. یا ایسا ایموشن بھی نہیں کہ کبھی کبھار ہونا اچھا ہے، اس کا کبھی بھی نہیں ہونا اچھا ہے. غصہ ہمیشہ ہونا غلط، غصہ کبھی کبھار ہونا صحیح. غصہ ضرورت کی چیزوں پر ہونا اور بھی صحیح. ضرورت کی چیزیں کیا ہو سکتی ہے؟ کسی نے نماز ہی چھوڑ دی کئی دنوں تک، تو آپ کو غصہ آنا واجب ہے کہ بیٹا نماز کیسے نہیں پڑھی اتنے دن. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ ضرورت ہے. لیکن یہ جو ایموشن ہے مایوسی، یہ الگ. اور آپ مایوسی کو غم سے بھی الگ کر دیجئے. غمگین ہونا اور مایوس ہونا دونوں میں ڈیفرنس ہوتا ہے. یاد رکھیں، اس لیے کہ غم والا جو ایموشن ہے وہ انبیاءوں کو بھی تھا، اور شریعت نے بھی غم کی آپ کو ایک محدود لمٹ میں اجازت دی منانے کی. کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک غم منا سکتی کہ عورت چاہے تو، ہے نا، ایک لمیٹڈ دیا گیا. اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے تو آنسو کا بہنا غم کی وجہ سے جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے اپنے بیٹے کے انتقال پر، تو پتہ چلا یہاں بھی درست ہو. عورت سے کہا گیا کہ وہ اگر اس شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن غم منائے، ہے نا. تو یہاں تو بتایا گیا، اس کی لمٹس ڈیفائن کی گئی. لیکن یہ جو مایوسی ہے نا، یہ ایموشن جو ہے یہ نیگیٹو ایموشن ہے، یہ پازیٹیو نہیں ہے. یاد رکھیں، اسی لیے اس کو رکھنا، اس کو پالنا، اس کو سہتنا، اس کو منانا، اس کو اپنے اندر داخل کرنا، مایوس ہونا، یہ کبھی بھی اچھی بات نہیں. اس کا دنیا اور اخروی، ورلڈلی اور ہیئر آفٹر جو لائف ہے، دونوں میں لاس سے نقصان اور نقصان ہی ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ نیگیٹو ایموشن. تو مایوسی کی اب تعریف کیا ہے، مطلب انٹروڈکشن کیسا دیں گے کہ مایوسی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تعریف سمجھتے نا، تعریف سے مراد وہ تعریف نہیں کی جس کی بڑھائی، تعریف سے مراد وہ کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن، عرفیت. ٹھیک ہے، تعریف. تو مایوسی کیا ہے؟ تو مایوسی ایک یا ڈسپیر جس پہ انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ذہنی یا نفسانی کیفیت کا نام ہے جس کے تحت ایک انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جس تکلیف دہ صورتحال یا پریشانی کے مسئلے سے دوچار ہے، اس سے نکلنے کا نہ کوئی امکان ہے، نہ اس کا حل ہونے کی کوئی امید ہے. مطلب مایوسی یا ڈسپیر جس کو بولیں گے، ایسا ایموشن ہے کہ انسان جس تکلیف، جس دکھ، جس مصیبت، جس پریشانی سے گزر رہا ہے، اسے ایسا لگتا ہے اس سے نکلنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کا کوئی سلوشن اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. یہ ہے مایوسی. سمجھ، میں گر گیا کہیں اور میں مایوس ہو گیا کہ کوئی نہ بچانے آئیں گا، نہ کوئی میری مدد کو آنے والا، نہ میرا کچھ ہونے والا. یہ مایوسی. یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے گئے لیکن اب مایوس نہیں، ہے نا. سوکھے کنویں میں ان کے بھائیوں نے پھینک دیا. اور کیوں پھینکا؟ ایک بھائی نے مشورہ دیا، باقی سب نے تو کہا قتل کر دیتے یوسف کو. ابا کی بہت لاڑکا آئی،
دوسروں نے کہا، ایک نے کہا اس میں سے تھوڑا جو شاید اچھا تھا، یار وہ قتل کرنا ٹھیک نہیں، اپنا بھائی ہے نا، سوکھے کنویں میں ڈال دیا. لیکن یوسف علیہ السلام مایوس نہیں تھے سوکھے کنویں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور دشمن اتنا قریب ہے کہ دشمن اپنے اگر ٹانگوں کو دیکھ لے، پیروں کو دیکھ لے، گھوڑوں کے نیچے دیکھ لے تو دیکھ سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈرے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو اپنے ٹانگوں کو دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابوبکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال تو آپ دیکھ رہے ہیں تو مایوس نہیں ہوئے. یوسف علیہ السلام مایوس نہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام گم گئے. یعقوب علیہ السلام غمگین ہے، مایوس نہیں ہے. لیکن مایوس کیا ہوتا ہے کہ بیٹا گم گیا اور آدمی بولے کہ اب تو واپس آ ہی نہیں سکتا، اب تو ملنے کے کوئی چانس نہیں بچے، اب تو کچھ بھی نہیں باقی ہے، یہ وہ مایوس ہونا. لیکن یعقوب علیہ السلام غمگین ہیں بیٹے کی جدائی میں، رو رہے ہیں لیکن مایوس نہیں ہیں. امید ہے اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز میرے بیٹے کو کبھی نہ کبھی ملائیں گا، چونکہ وہ خواب یوسف علیہ السلام دیکھ چکے تھے اور اپنے والد کو بول چکے تھے، اس کی تعبیر ابھی باقی تھی ہونا یہاں تک. بہرحال ایک لمبا واقعہ. تو مایوسی یاد رکھیے ایک ایسی کیفیت ہے یا ایسی سچویشن ہے، انسان جس حالات سے گزرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اس کے حل ہونے کا کوئی امکان نہیں. یہ مایوسی، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا مایوسی ایک نیگیٹو ایموشن ہے، اس کا نہیں ہونا ہی اچھا ہے. چلیے آگے بڑھتے. جو غم اور مایوسی کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا. غم کرنا ایک لمٹ میں بالکل صحیح ہے، یاد رکھیے اس کو منانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن مایوسی غلط ہے. اسی طرح جو غم صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن مایوسی صبر کے الٹ ہے. مطلب یہ مایوسی جو ہے نا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسلام اپنے ماننے والوں کو ایکٹیویزم بہت زیادہ، جس کو ہم کہتے ہیں چیزوں کو حرکت میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ وہ چٹانوں جیسا مضبوط عزم رکھے اور حوصلہ رکھے. چھوٹا موٹا حوصلہ نہیں، ایک دم چٹانوں. چٹان کیسی ہوتی ہے؟ بارش، پانی، طوفان، آندھی آئے چٹان اپنی جگہ پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر اس سے بارش، پانی، آندھی، سردی، طوفان، دھوپ اور سورج کا اثر بھی ہو تو کبھی کبھار سوور ہزاروں سال لگتے جب اس پر اثر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں پتھر کی عمارتوں کو جو ہمارے اطراف سے بنی ہیں، قلعے ہیں، اورنگ آباد تو سٹی آف گیٹس کہلاتا ہے، ہمارے گیٹس اتنے، آپ دیکھیے اتنے 100 سال ہو گئے پھر بھی جیسے کہ ویسے، اس لیے کہ پتھر سے بنے نا. طوفان، آندھی اور بارش، پانی، دھوپ کا موسم کا، سردی گرمی کا زیادہ اثر نہیں لیتے، مطلب سینچوریز لگتی ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں چٹانوں جیسا عزم اور مضبوط حوصلے کا حکم دیتا ہے، اور بہت پختہ، بہت ہی کانکریٹ جو ہے، جس کو ہم کہیں گے پختہ جو ہے، جو عزائم کا مطالبہ کرتا ہے اسلام. تو ہم لوگ ایک ایکٹیو رہنا چاہیے ہمیشہ، اور خوب حوصلہ اور ہمت رکھنا چاہیے. مایوسی کو، ڈسپیر کو ہمارے نزدیک ذرہ برابر بھی آنے نہیں دینا چاہیے. اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. مایوسی دین اور دنیا دونوں کے لیے خراب ہے. مایوسی سے دنیاوی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، اور مایوسی آخرت کے اعتبار سے اگر انسان مایوس ہے تو کفر تک لے جاتی ہے. مایوسی کیا کرتی ہے؟ معلوم آپ کو، آپ کی پروڈکٹیوٹی کم کر دیتی. جیسا کہ میں نے مثال دی، یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے. اگر وہ سوچ لے کہ میرا کچھ نہیں ہوگا تو جو کچھ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کریں گے. آپ کسی ایک برے سچویشن میں چلے گئے اور آپ سوچ لے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، مایوس ہو گئے، اب جو کچھ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کرتے، تو دنیاوی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اور اخروی اعتبار سے انسانی عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اور مایوسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. کہ تو قرآن نے بار بار کہا کہ کافروں کے علاوہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے، اس کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں سوائے کافر کے، کافر قوم کے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے آئیے میں آپ کے سامنے آج 10 سچویشنز رکھوں گا جن سچویشن سیناریوز میں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ سچویشن بھی رکھوں گا اور اسلام کیا کہتا ہے وہ بھی اس کے بارے میں بہت مختصر شارٹ میں رکھوں گا. یہ 10 باتیں میری اپنی چنی ہوئی ہیں، اس کی ترتیب اور سیکوینسنگ میری اپنی نہیں ہوئی ہے. تو آپ یہ بھی مت سمجھیے کہ صرف 10 جگہ انسان مایوس ہوتا ہے دنیا میں اور اس کی ترتیب سیکوینس ہی ہے. نہیں، وہ سیکوینس ہی میں نے یوں ہی دے دیا ہے سمجھنے کے لیے آپ کو. اور اسی طرح جو ہے یہ 10 پوائنٹس ہی میرے اپنے سیلیکٹیو ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی نکات ہو جائے انسان مایوس ہوتا ہو. مجھے جو نظر آئے 10 باتیں جو مجھے لگا ایسی گروپنگ ہونا چاہیے 10 کی، تو 10 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 10 وہ مقامات جہاں انسان مایوس ہوتا ہے اور میں اس کے بارے میں حل رکھوں گا کہ وہاں مایوس نہیں ہونا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پہلا مقام جہاں انسان مایوس ہوتا ہے وہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. اور یہ سب سے خطرناک چیز یاد رکھیے، عقیدہ کمزور ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ سب سے پہلا مقام ہے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا مایوسی کے اندر، کہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. وہ چاہے کچھ بھی معاملہ ہو، بارش کا معاملہ ہو، مصیبت کا، بارش نہیں ہو رہی، مایوس ہو گئے، نہیں اب تو ہونے والی نہیں. تکلیف کا معاملہ ہو، نہیں اب تو ہٹنے والی نہیں. بیماری کا معاملہ اب تو جانے والی نہیں. تو
تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلا مایوسی جو لوگ اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یاد رکھیے۔ اب اللہ یاد رکھیے، اس بات کو سمجھ لیجئے، اللہ کی مغفرت اور رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور سوائے کافر لوگوں کے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے کوئی مایوس ہوتا بھی نہیں۔ وہ کافر لوگ یہ جو اللہ کی مغفرت مطلب اللہ معاف کریں گا یا نہیں کریں گا اس میں شک میں ہوتے ہیں، اور اللہ رحم کریں گا نہیں اس میں شک میں ہوتے ہیں۔ ایک مومن اس چیز کا اس کا دعویٰ ہے کہ جب وہ اللہ سے سچی توبہ کریں گا اللہ اس کی مغفرت کریں گا، اور جب وہ اللہ سے رحم طلب کریں گا اللہ اس کو موقع اور ماحول اور لحاظ، مطلب ظاہر سی بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں مثال دیتے نا، دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، مطلب چیز ہوں گی، وہ ہم کو لگ رہا ہے ابھی کیوں نہیں ہو رہی لیکن وہ ہوں گی، لیکن وہ ہونے والی ہے۔ اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے، گناہ کروانے کے بعد بولتا ہے اب تیری مغفرت بھی نہیں ہے، تیرے پر رحم بھی نہیں ہونے والا ہے۔ دونوں کھیل کھیلتا ہے، پہلے گناہ کرواتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بولتا ہے معافی بھی نہیں ہے تیری۔ جبکہ ایک مومن بندے کو کوئی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، گناہ اگر ہو جاتے ہیں تو معافی ہمیشہ ہے، جب تک کہ موت نہ آ جائے یا پھر علامت قیامت میں سے کوئی بڑی علامت نہ آ جائے، جب تک توبہ کے دروازے کھلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار کرنا کفر میں مبتلا کر دیتی ہے ایک انسان، ٹھیک ہے۔ اللہ سے مایوسی یاد رکھیے سب سے پہلے کبھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سے مایوس ہونا۔ آئیے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں میں سے کون سے ہیں، مطلب کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی شفقت سے نا امید ہو جانا، شفقت محبت رحمت سے مایوس ہو جانا، اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اس کی شفقت سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ تو ایک مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے، اس کی شفقت سے کہ وہ مجھے معاف کریں گا، وہ مجھ پہ رحم کریں گا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی کیا ہے؟ انسان سوچ لے کہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب میرے ساتھ ایسا ہوگا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے تعلق سے روایت میں دیکھیے کیا ہے کہ ہم اس رب کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں جو ہم پر ہنستا ہے، یاد رکھیے۔ ایک دو حدیثیں الگ الگ دونوں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر ہنستا ہے۔ کب ہنستا ہے؟ جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ حالت نہیں بدلیں گے اور اللہ دیکھتا ہے کہ حالات اب بدلنے والے، تو اللہ ہنستا ہے بندے پر، یہ کیسا بندہ ہے میرا کہ میں اس کی حالت بدلنے والا ہوں اور یہ مایوس ہو کے بیٹھا ہوا مجھ پہ، تو اللہ ہنستا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھیے حدیث کے الفاظ سنی، سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے۔ ابو رزین رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارا رب بندوں کی نا امیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے کے قریب ہونے پر ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نا امیدی، حالات کو دیکھ کر جو بندہ نا امید ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر جب حالات بدلنے والے ہیں ہنستا ہے۔ کیا فرمایا؟ بندوں کی نا امیدی کی طرف دیکھتا ہے جبکہ اس کے حالات تبدیل ہونے والے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ ابو رزین رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے فرمایا کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں بالکل اللہ ہنستا ہے۔ پھر فرمایا جو رب ہنستا ہو ہم اس سے اس کی ہاں خیر و بھلائی سے محفوظ نہیں پا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی اللہ ہنستا ہے، اور جو رب ہنستا ہے ہم اس کے پاس خیر و بھلائی کو محفوظ مطلب اس کو چھپا ہوا نہیں پا سکتے۔ خیر و بھلائی کو دینے والا ہے، خیر و بھلائی اس سے چھپی نہیں ہے، یا خیر و بھلائی کو وہ چھپا نہیں سکتا ہے، ہم کو دینے سے روک نہیں سکتا ہے، کیسے پا سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے اور وہ تم پر جھانکتا ہے اس حال میں کہ تم پریشان حال ہوتے ہو۔ اللہ کو بارش والا دن پتا ہوتا ہے، اللہ تم پر جھانکتا ہے، وہ ٹائم پہ تم پریشان رہتے کہ اب بارش نہیں ہو رہی، اب تو کیا ہوتا کھیتی کا، اب تو ہماری فصلیں جاتی جانور مر جائیں گے۔ اس ٹائم پہ اللہ دیکھتا ہے، پریشان حال دیکھتا ہے، اور ڈرنے والے ہوتے ہو اور تم ڈرتے ہو کہ بارش نہیں ہونے سے کیا ہوگا، بس وہ ہنسنے لگتا ہے۔ تو اللہ ہنسنے لگتا ہے کہ بندے کی مایوسی اور اللہ کی رحمت ایک دم قریب ہوتی ہے اور بندہ مایوس رہتا ہے، تو اللہ ہنستا ہے اس پر، ہنسنے لگتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے تنگ حالات کو خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب ہے، کیونکہ بس اب تمہارے حالات چینج ہونے والے اور تم نا امید ہو اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ تو ہم اس رب سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں جو رب ہم پر ہنستا ہے، کیونکہ ہمارے حالات بدلنے والے ہیں۔ مطلب دیکھیے نا، ایک انسان کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو غلط سمجھ رہا ہے، تو آپ کو تعجب ہوتا ہے نا، اور تعجب میں انسان ہنستا ہے، کیسا انسان ہے یار میرے بارے میں ایسا سوچا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے اپنے بندے پر تعجب کی وجہ سے کہ کیسا بندہ ہے کہ ابھی حالات بدلنے والے ہیں اور بس یہ مایوس ہے۔ تو ہم کبھی نا امید نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس حالات کو ہم نا امیدی کے سمجھ رہے ہو وہی جو ہے حالات تبدیلی والے، اور دنیا میں کیا ہمیں یہ نہیں دیکھا کیسے کیسے لوگوں نے کیسی کیسی شکستیں کھائی، شکست کھا کھا کر، ہار کھا کھا کر ایسا لگا کہ اب اس کے بعد کبھی نہیں اٹھیں گے، اور اس کے بعد جب وہ اٹھے تو پھر کبھی زوال ان پر نہیں آیا، کبھی زوال نہیں آیا، مطلب ان دا سینس کہ پھر کامیاب ہوئے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر آپ جو ہے مغل حکومت ہندوستان میں بڑی مشہور معروف حکومت گزری ہے،
تو بابر جو تھا یہ بہت کم عمر میں جو ہے ایک شہزادہ تھا اور بادشاہ بن گیا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور یہ قبائلی سسٹم کے اندر رہنے والے لوگ تھے، یہ جس کو ہم کہیں گے یہ ترک نسل کے لوگ تھے، یا منگول، ترک منگول نسل کو اتراک کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ اس نسل تھے۔ ترک اور منگول یاد رکھیے دونوں نسلیں جو ہے ان کا باپ ایک ہی ہے، مطلب ان کے جس کو کہیں گے آبا و اجداد جو ہے وہ ایک ہے، اور پھر وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور جو حصہ وہاں سے نکل کر ایشیا مائنر یا جس کو اناطولیہ کہتے ہیں، ترکی کہتے ہیں آج کے زمانے میں، یا اس کے علاوہ جو ہے سینٹرل ایشیا جس کو کہتے ہیں، ازبیکستان، قزاقستان، ترکمانستان، ترکستان، کرغستان، یہ جو علاقے تھے اس کے اندر چلیں گے، دونوں کے آبا و اجداد ایک ہے، تو یہ ترک کہلائے اور وہ لوگ منگول کہلائے، تو ترک منگول نسل یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترک جو ہے منگول نسل سے تھا، ترک اور منگول دونوں تھا، یاد رکھیں دونوں اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ تو بہرحال یہ 11 سال کی عمر میں جو ہے بادشاہ بن گیا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ظاہر سے قبائلی سسٹم میں اگر آپ ٹیک اوور نہیں کرے تو کوئی دوسرا آپ کو کھا جاتا ہے، اس کے چچاؤں کی اس پہ بری نظر تھی، اور کئی بار شکست کھائی، مطلب اس نے سمرقند پہ حملہ کیا، سمرقند کو قبضے میں کیا، اس کے بعد پھر ہارا، پھر وہاں سے نکلا، پھر قبضہ کیا، پھر وہاں سے ہارا، 3 بار ہونے کے بعد تھک گیا، مطلب 11 سال کا تھا، 14، 15، 16 سال کا ہو گیا، تھک گیا کہ اب کیا کرے، لیکن مایوس نہیں تھا، وہاں سے نکل کے کابل گیا، کابل پہ حملہ کیا، کابل پہ قبضہ کیا، کابل پہ قبضہ کیا، پھر ہارا کابل کے اوپر، پھر وہاں سے نکالا گیا، لیکن پھر واپس کابل پر آیا، اور پھر قبضہ کیا کابل پہ ایک بار، اور پھر وہاں کا بادشاہ نہ، پھر کابل پہ حکومت کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب ساؤتھ ایسٹ جس کو ہم کہتے ہیں مڈل ایشیا جس کو کہتے ہیں، ایشیا کے بیچ میں جانا، سینٹرل ایشیا جس کو کہتے ہیں، وہاں کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کے چچا اور وغیرہ وہاں تھے، اور اس نے پھر رخ کدھر کا کیا، افغانستان سے پھر پاکستان کی طرف رخ کیا، جو کہ اس زمانے کا ہند تھا، یہ افغانستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، پاکستان بھی تھا، اور پھر ادھر سے نکلتے نکلتے پھر دلی آیا، اور 1556 کے اندر دلی میں جب پانی پت کی جو مشہور جنگ ہوئی، اور اس کے بعد اس نے اپنی حکومت ڈالی اور ایک شاہ نشان حکومت بنی، اور بابر کی یہ جو دالیبی حکومت تھی جس کو مغل کہتے ہیں، یاد رکھیے یہ دنیا کی سب سے مالدار حکومت رہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد دنیا نے ایسی حکومت کبھی دیکھی ہی نہیں، سب سے مالدار، یاد رکھیں، اس سے پہلے مسلم نان مسلم کوئی بھی حکومت ہے جو دنیا میں جتنی گزری ہے حکومتیں جو لے لے آپ، سب سے مالدار حکومت جو گزری ہے وہ مغل ہے، یاد رکھیں، اتنی مالدار تھی کہ کسی کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ مغل جو حکومت تھی ان کے مقابلے میں جو عثمانی خلافت تھی، آٹومن جس کو کہتے ہیں، عثمانی جو ترک تھے، عثمانی خلافت تھی، تو وہ کہتا ہے، کہنے والا تاریخ داں کہتا ہے کہ ترک عثمانی خلافت کا جو کچھ روپیہ پیسہ تھا وہ مغلوں کے سامنے ایسا تھا جیسا کہ چلر بندوں کے سامنے ایک چینج ہوتا ہے نا، جیسا آپ 2000 کی نوٹ دے اور کوئی آپ کو 10 روپے کو سکے یا 2، 5، 6، 7 روپے ایسے سکے میں دے تو آپ بولتے تو یار چلر ہے، اردو کے لیے کامن ورڈ ہے چلر، مطلب کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، تو وہ کہتا ہے بالکل چلر جیسی تھی حکومتیں ان کے، اسی لیے مغلوں کو دا گریٹ کہا گیا، اور ان کے زمانے میں انڈیا کی جی ڈی پی سب سے زیادہ، خاص طور سے 1690 سے لے کر 1705 تک آپ لے تو ہندوستان کی جی ڈی پی دنیا کی سب سے زیادہ 27%، جی ڈی پی مطلب گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جو ہم خود اپنی چیزیں اپنی بناتے ہیں، مطلب ہندوستان جو کچھ اپنا پروڈیوس کرتا ہے 27% دنیا کا جو پروڈیوس ہوتا تھا ہندوستان اس کے اندر شریک تھا، اور یہ تھا شاہجہاں کا آخری دور اور اورنگزیب کا اول دور تھا، یاد رکھیں۔ اس کے بعد چائنا تھا 25% پر اس کا جی ڈی پی تھا، تو آپ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے، تو مایوس نہیں تھے، یاد رکھیں۔ تو میں ایک مثال دے رہا تھا بس ایک حکمراں کی، اور ایسے کئی مثالیں آپ کو دنیا کے اندر ملیں گی جہاں لوگ سب سے زیادہ مایوس ہوئے اور لگا کہ اب کچھ نہیں ہوا، لیکن لوگوں نے اللہ سے امیدیں رکھی، اللہ رب العزت نے ان کو ایسا اٹھا کر ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال تو پہلی چیز ہے اللہ سے مایوسی کبھی اختیار مت کرنا، یہ کوئی مقام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس مت نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہے، بس یہ الگ بات ہے کہ بندہ اس کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، دیکھ نہیں پاتا۔ چلیے دوسرا مقام جہاں انسان مایوس ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کسی مقصد میں ناکام ہونے پہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، کسی مقصد، حصول مقصد، جیسا کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا کوئی مقصد تھا، ٹھیک ہے، حصول مقصد میں ناکامی، کوئی چیز اچیو کرنا چاہتا تھا اور نہیں کر پایا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، ڈسپیئر، اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے کبھی، یاد رکھیے۔ مثال دیکھیے، کوشش تو بہت کی لیکن امتحان میں فیل ہو گیا، پڑھائی لکھائی تو خوب کی لیکن اچھی جاب نہیں مل سکی، کوشش میں اور محنت تو بہت کی لیکن بزنس نہیں چل سکا، سمجھے نا، یہ ایک دم کامن چیز ہے۔ شادی کی عمر ہو گئی، خوبصورتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن رشتے نہیں آ رہے۔ مقصد کیا تھا؟ نکاح ہونا، نہیں ہو رہا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ حلال روزی کمانے کے لیے بزنس ڈالا، نہیں چل رہا ہے۔ پڑھا اچھا خوب محنت کر کے جاب نہیں لگی ہے نا، تو ایک مقصد تھا انسان کا کچھ، اور مقصد میں اگر ناکام ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن عموماً لوگ جب مقصد میں ناکام ہوتے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ مقصد میں ناکام بھی ہو تو مایوس کبھی نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
آئیے حدیث کے الفاظ کس طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں پھر اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ نے کہا باندھ دے پھر اللہ پر توکل کر۔ ایک شخص نے کیا کہا، کیا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پہ توکل کروں یا باندھ دوں اللہ پہ توکل کروں؟ تو آپ نے کہا باندھ کے اللہ پہ توکل، مطلب کوشش کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن توکل غائب ہے، جس سے مایوسی آ جا رہی ہے۔ میں نے کوشش کی، پڑھائی کی اور بہت اچھا پڑھا میں نے، لیکن رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ میرا کام کوشش تھا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ میں نے خوب کوشش کی کہ اچھا پڑھوں اور اچھا پڑھا بھی، میں نے کامیاب رہا، لیکن میرے کو نوکری اچھی نہیں ملی۔ میرا کام تھا، میں نے کر دیا، اب توکل کروں کہ اللہ کا کام ہے روزی دینا۔ سمجھ رہا بات کو؟ ہم نے سب کچھ کوشش کی رشتوں کے لیے، اپنے بچوں کے، پھر بھی رشتہ نہیں آیا۔ ہمارا کام کوشش کرنا تھا، ہم کرتے رہیں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ توکل کرنا ہے کہ اللہ اس کے اندر ہم کو کچھ نہ کچھ حل دے گا، تو ہم کوشش کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ ہمارا پرابلم یہ، ہم کوشش کرتے اور یہ سوچتے یہ کوشش کے بیسس پہ رزلٹ آنا چاہیے، نہ آنے پہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مقصد حاصل کرنے کا ارادہ بالکل اچھا رکھیے، پوری کوشش کیجئے، لیکن کوشش کے بعد اس چیز پہ توکل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نتیجہ دینے والا یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم بہتر سمجھ کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور نہیں ملا تو مایوس ہو گئے، اللہ جانتا تھا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں۔ آئیے اللہ کیا فرماتا قرآن میں سنیے۔ اللہ فرماتا کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216 میں فرماتا کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو محبت کرو اور تمہارے لیے خیر جان سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے محض، اور کسی کو نہیں۔ سمجھ رہے؟ تو انسان کو لگتا ہے کہ میں نے پڑھا تو مجھے یہ نوکری ملنا چاہیے، اور وہ مایوس ہو جا رہا جب نہیں مل رہی، جبکہ اس کا کام تھا توکل کرنا، اور اللہ جانتا تھا وہ نوکری اس کے لیے ٹھیک نہیں، اللہ نے اس کو نہیں دی اور وہ مایوس ہو کر بیٹھا ہے۔ اس کا کام تھا اللہ پر توکل کرے کہ اللہ میرا کام جو تھا کوشش میں نے کر لی، نتیجہ تیرے ہاتھ میں تھا، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اور امید لگائے بیٹھا ہوں، اور یہ زندگی کے خاتمے تک امید لگا کر ہم بیٹھیں گے۔ آپ سمجھ رہے؟ نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو مایوسی خطرناک چیز۔ تو ہم کسی چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو رہے، اللہ کہہ رہا ہو سکتا تمہارے لیے نہ ملنا بہتر، تو ہمارے لیے جو چیز بہتر تھی اس پہ ہم رو رہے ایسا ہو جائیں گے نا امید ہو کے۔ تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نہ بھی ملے تو مایوسی نہیں اختیار کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو بہتر نہیں سمجھا۔ یہ آگے بڑھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا میں یہ الفاظ کیا کرتے تھے، اور دنیا کو ہمارا بڑا مقصد نہ بنا دے، اے اللہ دنیا کو تو ہمارے لیے ہمارا بڑا مقصد نہ بنا دے۔ مطلب کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو اپنا مقصد سمجھ لے، آخرت کو بھول جائے، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ میں نے پڑھا تو مجھے نوکری ملنا چاہیے تھی، نہیں ملی، میں مایوس ہو کہ پوری زندگی ڈپریس گزارا، ہوتا ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت میں دیکھیے الفاظ اس طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی، ایک دو نبی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے، اور بعض نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی، ایک اور دو نبی میرے سامنے سے گزرے، بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ ایک بھی ان کا ماننے والا نہیں تھا، مطلب نبی نے پوری زندگی محنت کی لیکن ایک آدمی ایمان نہیں لایا۔ لیکن یہ انبیاء مایوس نہیں تھے، یہ انبیاء کا مقصد تھا لوگوں کا اسلام پہنچانا، انہوں نے اپنا کام کیا لیکن نتیجوں کی وجہ سے یہ مایوس نہیں تھے۔ تو میرا کام تھا کوشش کرنا، میں وہ کروں گا، نتیجے اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارا کام تھا بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا، اس کے بعد بھی ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے۔ ہمارا کام تھا ہم چیزوں کے معاملے میں احتیاط کریں، کفایت شاری زندگی گزارے، نتیجے اللہ کے ہاتھ میں تھے۔ تو کئی انبیاء گزرے جن پر ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے، کبھی یاد رکھیے انبیاء کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ طائف کے اندر یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلایا گیا، کتنا تشدد کیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے قوم کے بارے میں نا امید اور مایوسی اختیار نہیں کی، کہا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ہی مان لائیں۔ فرشتہ آیا تھا نا، کہا کہ میں دونوں بستیوں کو پیس دیتا ہوں، آپ نے کہا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں ہمیشہ۔ آئیے تیسری جگہ جہاں ہم نا امید ہو جاتے ہیں، یہ مایوسی اختیار کرتے، وہ ہے زوال نعمت پر، نعمت کے چھن جانے پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ صحت تھی چھن گئی، جسم تھا چھن گیا، اعضاء تھے نقصان، مطلب ہاتھ پیر خراب ہو گئے، صحت بیماری میں تبدیل ہو گئی، مالداری سے غریب ہو گئے۔ تو جب نعمت چھن جاتی ہے تب مایوس ہو جاتے ہیں۔
تو نعمت کے چھننے پر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جان مال کا نقصان یاد رکھیے، یا قریبی لوگوں کی جو وفات ہوتی ہے، یا جسم میں کوئی نقص آ جاتا ہے، یا صحت کا چلے جانا یاد رکھیے، یہ تمام چیزیں جس کو ہم کہیں گے ہوتی ہے انسان کے ساتھ، لیکن اس نقصان سے، اس نعمت کے چھن جانے سے ہمیں نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو ہم ذہن میں رکھے، یاد رکھیے نعمت کے وقت شکر کرنا یاد رکھیے، یہ زوال نعمت کے اندر ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ یہ چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نعمت کے اندر اگر ہم شکر کریں اللہ کا، تو جب زوال نعمت ہوتا ہے تو اس کا ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو ہم کو نعمت دیتے ہیں تو ہم سے منہ پھیر لیتا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ مومنوں کا حل نہیں ہے، یہ مومنوں کا حل نہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے انسانی فطرت، جب ہم کچھ دیتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے ہم سے۔ اچھا چل رہا تو کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کچھ نہیں، جب غریبی آ گئی تو دین سے لگ گئے، جب بزنس ڈوب رہا تو پھر دیندار ہو گئے، پھر منتیں مرادیں چل رہی، پھر اللہ کے سامنے جی حضوری ہو رہی ہے۔ جب اللہ نے اچھا دیا منہ پھیر لیا، تو اللہ کہہ رہا جب انسان کو فراوانی دیتے ہیں وہ پھیر لیتا ہے، اور جب اللہ فرما رہا جب کوئی تکلیف پہنچتی تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو، جب اللہ کو نعمت دے تو اللہ کی طرف اور لپکے کیا نہ دے تو بھی اور دے بھی تو بھی، اور اگر اللہ کوئی چیز چھین لے تو مایوس نہ ہو، امید رکھیے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز وہ چیز ہمیں ضرور دیں گا۔ اسی طرح غم کر لے لیکن مایوسی اور ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ انسان غم کر سکتا ہے لیکن مایوسی اور ناشکری نہیں کرنا، کیونکہ جب نعمت چلی جاتی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ غم کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غم ہونا نعمت کے چھیننے پر ایک نیچرل چیز ہے، ایک لمٹ میں ہونا چاہیے، لیکن ہم مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت غم ہونا کوئی مسئلہ نہیں۔ آئیے یعقوب علیہ السلام کے معاملے میں کیا ہوا، جب یوسف علیہ السلام سے جدائی ہوئی تو آپ نے کیا کہا؟ اس کو قرآن نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا، کہا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ کی امید سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو کافر ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی نعمت چھن جائے، یعقوب علیہ السلام سے ان کا بیٹا چھن گیا، نعمت چھن گئی، آپ سے صحت چھن گئی، آپ سے مال چھن گیا، مجھ سے کوئی رشتہ دار چھن گیا، ہے نا، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مایوس ہونا یہ کافروں کی صفت ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور آپ نے کچھ کلمات ادا کیے، لیکن آپ نے ناشکری اور مایوسی نہیں کی، بلکہ دیکھیے آپ نے کیا کہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دل غمگین ہے، نڈھال ہے، پر زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار اللہ کو پسند ہے، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین ہیں۔ یہ الفاظ آپ نے ادا کیے لیکن نا امید نہیں ہوئے، ہے نا، نا امید نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے بیماری اور صحت کا آنا جانا یہ لگا رہتا ہے، تو صحت کے جانے پر چونکہ نعمت ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ صحت کے معاملے کو اگر دیکھنا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر آپ 83 کو پڑھ لے، جہاں ایوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ سخت بیماری سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا۔ آپ سب جانتے ہیں نا واقعہ تھا، بتایا جاتا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ نے ایوب کی تعریف کی فرشتوں کے سامنے، تو شیطان نے کہا کہ ایوب تو شکر گزار بندہ بنے گا ہی نا، اس کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہے، اتنے بیٹے ہیں، اتنی دھن دولت ہے، اتنی جاگیریں جائیداد ہے، اتنی اچھی صحت، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی چھین لیے، مال بھی چھین لیا، جاگیر بھی چھین لی، جانور بھی چھین لیے، یہاں تک کہ صحت بھی چھین لی، سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے آپ کو سوائے آپ کی ایک بیوی، سب چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آپ نے کیسا صبر کیا۔ تو بیماری اگر ہے تو ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اولاد گم گئی جو نعمت چھن گئی تو یعقوب علیہ السلام کی مثال لے لیجیے۔ آپ کو اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ قربانیاں چاہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، کیا کیا قربانیاں اپنی جوانی سے لے کر، بیٹے سے لے کر، بیوی سے لے کر، گھر چھوڑنے سے لے کر، وطن چھوڑنے سے لے کر، کیا کیا نہیں ہوا ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کو لے لیجیے، اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے اپنی آزادی کی نعمت چھن گئی، جیل میں جانا پڑا ہے نا، یہی دعا کی نا اللہ یہ عورتوں کے شر سے مجھے بچا، جیل جانا مجھے محبوب، اللہ نے جیل میں ڈال دیا۔ تو نعمت ہے اپنی پاک دامنی کے لیے ایک نعمت ان کی آزادی کو چھین لیا گیا۔ تو بہرحال آپ اس چیز کو سمجھے۔ تو تیسرا مقام ہوتا ہے جب ہوتا ہے کوئی نعمت چھین جاتی ہے تو ہم ناشکرے اور سب سے مین چیز ہے مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ چوتھا مقام جہاں انسان مایوس ہو جاتا ہے وہ ہے آزمائش اور مصیبتوں میں انسان مایوس ہو جاتا ہے، آزمائش اور مصیبتوں میں مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں پہ اجتماعی اور انفرادی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہے۔ مصائب اگر رب سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ آزمائش بن جاتے ہیں، اور مشکلیں اور مصائب اگر رب سے دور کر دیتے تو یہ عذاب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ مطلب انسان کے کو جس چیز سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، دیکھیے آزمائش اور عذاب دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں دکھنے میں،
لیکن دین پر چلنے کی وجہ سے جو تکلیف آتی ہے وہ آزمائش ہے، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے جو آتی ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف آپ کو پہنچے اور جو آپ کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے تو یہ آزمائش ہے، اور کوئی تکلیف جو اللہ سے آپ کو دور کر دیتی ہے یہ عذاب۔ یہ ڈفرینسیشن اس چیز کو ہم سمجھیں۔ تو آزمائش اور مصیبتوں پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حال میں، یاد رکھیں، اس لیے کہ مصیبت کے وقت بجائے مایوسی کے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں یہ عذاب تو نہیں ہے مجھ پر، یا پھر میری آزمائش ہے دین پہ چلنے کی وجہ سے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، کیسے کیسے وہ آزمائے گئے، کس کس سخت طریقے سے وہ آزمائے گئے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ مشکل ہے تو پریشان مت ہوئیے، اس لیے کہ مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ آسانی رکھی۔ مایوس نہیں ہونا ہے مشکل آئے تو، مایوس نہیں ہونا پریشانی آئے تو، مایوس نہیں آنا کوئی تکلیف آئے تو، بلکہ ہم یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسان رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور بڑی مشہور اور معروف آیت ہے سورہ الشر، سورہ نمبر جو ہے 94، آیت نمبر 5 اور 6، جو بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتا کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تکلیف کے ساتھ، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ تو مشکل ہے تو آسانیاں اس کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ کو مصائب آ گئے تو آپ گھبرائیے مت، بلکہ یہ امید رکھیے کہ اللہ اس کو نکالیں گا، اور بنا آزمائش کے انسان جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں۔ دنیا جو ہے دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ بدلے کی جگہ، یاد رکھیے، دارالجزا ہے، امام کو بدلہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا جنت بھی بغیر مشکلوں کے نہیں ملتی، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح 5th پوائنٹ یاد رکھیں، 5ویں جگہ جہاں مایوس ہو جاتے ہیں وہ کون سی ہے؟ قوم میں مایوسی پھیلانے والے نام نہاد مفکروں کی مایوسی۔ مطلب وہ لوگ جو قوم کے اندر مایوسی کو بڑھاوا دیتے اور مایوسی کو پھیلا دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے مایوسی پھیل جاتی ہے۔ اور ایسے نام نہاد مفکر، قطبہ، ہے نا، یہ لوگوں کا ایسا حال ہے کہ قوم کو اتنا ڈراتے کہ ہر چیز میں چال، ہر چیز میں سازش، ہر چیز سے کچھ نہ کچھ ایسا بتاتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے مایوس ہو جاتی ہے۔ ارے میاں یہودیوں نے تو اتنا وہ کر لیے تمہارے ساتھ کہ تمہارا کوئی قدم کے اجازت کے بعد اٹھ ہی نہیں سکتا۔ مطلب اتنے نا امید ہو گئے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے سب یہودی کر رہے ہیں، اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نام نہاد مفکر اور جو خطبہ ہوتے ہیں نا، یہ قوم کو ایسے واعظ، ایسی نصیحتیں، ایسے خطبے، ایسے لٹریچر لکھتے ہیں، پوری قوم نا امیدی کی زندگی گزارتی۔ حالانکہ سب سے ورسٹ کنڈیشن میں ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے برائٹسٹ فیوچر کی، یا جس کو کہیں گے سب سے بہترین مستقبل کی آپ نے خیالات رکھا ہے نہیں؟ مکے کا آپ دور دیکھیے کیسا سخت دور ہے، مدینے کا ابتدائی دور دیکھیے کیسا سخت دور ہے، اور وہاں آپ سب سے بہترین چیزوں کی بشارتیں دیے چلے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک۔ تو یہ جو نام نہاد مفکر اور خطبہ ہوتے ہیں نا، یہ مایوسی کا ایک معاملہ قوم پہ طاری کر دیتے ہیں، سمجھ رہے، قوم پہ طاری کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کرونا آ گیا، کرونا آتے انہوں نے کہہ دیا بہت سارے لوگوں نے کہ اسلام کی تمام جو اعمال کر رہے تھے یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھو اب چھوڑنا پڑا نا آپ کو، نماز با جماعت نہیں پڑھ سک رہے۔ مایوسی کا عالم پوری قوم پر ہے، کیا تھا ہمارا، کیسے کریں گے آپ، فلاں ہیں، یہ بیماری تھی، آئی، تھوڑی تکلیف تھی، چلی گئی۔ بیماری آتی اور چلی جاتی ہے، کیا انسانیت نے پہلی بار کو بیماری دیکھی ہے؟ نہیں، اس سے پہلے بیماری آئی، بڑی بڑی بیماری آئی، شہر کے شہر، بستیوں کی بستیاں ہلاک اور برباد ہوتی تھی، سنے نا واقعات آپ نے۔ یہ کون سی نئی بیماری ہے؟ اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ شہر اور بستیوں کی بستیاں ختم ہوئی۔ آپ نے سنا بیماری ہوئی کہ شہر کے شہر ختم ہو گئے، ایسی بیماریاں پھیلی، ایسے تعاون ہے، جس کی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، جس کی کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اورنگ آباد شہر کو لے لیں تو کسی زمانے میں یہ ہندوستان کا دارالخلافت رہا، مطلب جس کو کہیں گے کیپٹل رہا انڈیا کا، معلوم، جو کہ محمد بن تغلق کے زمانے میں، جو کہ مغلوں سے پہلے کی بات ہے، شہنشاہ صفوی سے پہلے کی بات ہے، محمد بن تغلق کا زمانہ ہے، 13 سینچری، تب ہندوستان کا یہ مطلب حکومت بنا یا کیپٹل بنا، کیونکہ اس نے سوچا کہ سینٹر میں ہونا چاہیے کیپٹل کسی بھی ملک کے، اور وہ غلطی تھی، لیکن ہم بھی مانیں یہاں وہ غلطی تھی کہ سینٹر میں ہونا کوئی کیپٹل کے ضروری نہیں ہوتا ہے، جبکہ ہم جانتے تھے پوری حکومت نارتھ میں ہوتی تھی، ساؤتھ میں نہیں ہوتی تھی، بٹ پھر بھی اس نے اس کو شفٹ کیا اور وہاں سے یہاں لایا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد یہ شہر بسا، بہت بڑا شہر بنا، بہت بڑی بستی بنی، دولت آباد جو اس کا مین حصہ تھا، قلعہ تھا، ساری چیزیں بھی، اور اس کے بعد ایک تعاون پھیلا، بہت بیماری پھیلی۔ نتیجہ یہ ہو کہ کیپٹل پورا شفٹ کر لیا گیا، یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اورنگ آباد سٹی، اگر جو پرانا شہر لوگ دیکھتے ہیں، شہر کی آبادی کے مقابلے میں زیادہ قبرستان تھے اس علاقے میں، کیونکہ ایک بڑی آبادی مری یہاں،
جس کے نتیجے وہاں کی قبرستان ہر جگہ بڑے بڑے کلومیٹر سے قبرستان بنا دیے گئے. دوسرے شہروں میں آپ کو اتنے قبرستان اتنی قبریں ہر جگہ نہیں ملیں گی. یہاں آپ کہیں بھی دیکھیے کوئی بستی یہاں پہلے قبریں تھی, یہاں شہر بنا, یہاں قبریں تھی محلہ بننے سے پہلے, انہوں نے گھر بنا 2 قبریں اس میں تھی, انہوں فلاں کہہ رہے تھے یہاں تھا, تو قبرستان تھا جا کر سب یہ سے تھا. کیوں تھا؟ تو اتنے لوگ کب مرے؟ جب میں نے ہسٹری پڑھا تو پتا چلا ایک بیماری آئی تھی, اس میں کئی لوگ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ مرے. ایسی بیماری تو آج ہم نے دیکھا کل پورے دنیا میں کورونا سے اتنے لاکھ لوگ مارے گئے, لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ بستی پوری ہلاک برباد ہو گئی, نہیں ہوا. تو آج ہم کتنے چھوٹی چیزوں پہ نامید ہو رہے. تو یہ نام نہاد خطبہ مفکرین کیا کرتے ہیں, قوموں پر لٹریچر لکھ کر اسپیچز دے کر اتنا نامید کر دیتے ہیں کہ کسی کو انتہا نہیں. یہاں جو گاڑی بیٹھ کے یہودی گاڑی وہ بھی چال, جو موبائل استعمال کر یہودی کا وہ بھی چال, یہ چال وہ چال, ہر چیز میں پریشان, فلاں چیز میں پریشان, یہ چیز سے پریشان, وہ چیز سے پریشان, مطلب پوری زندگی جیون کر کے رکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بس اب جنگل جانا اور بکریاں پالنا اور پتے کھا کے جینا, اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں دنیا کے. تو میں کہوں گا ایسے لوگوں کا لٹریچر پڑھنا چاہیے. ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کل قیامت, انہوں نے اتنا ڈرا دیا لوگوں کو. کچھ خاص خطبہ مقررین انگلش اسپیکرز ان کو اچھے سے سمجھتے ہیں, وہ تو اتنا ڈراتے ہیں 1-2 مقررین کی, بس ان کی ہر بات پہ لگتا ہے کہ ہر علامت پہ سب کل ہی قیامت آنے والی. تو لوگ اچھی خاصی زندگی جیتے ہوئے چھوڑ دے رہے, کل ہی ہے بس. اب کب عیسیٰ علیہ السلام آ رہے کہ ان کی نظریں اوپر ہی ہے. اب مہدی کی در سے نکل کے آتے کہ وہاں کوئی آگے آ رہے مہدی آ رہے, وہاں نکل کے ہمارے مہدی آ رہے, مطلب کورونا بھی آیا تو مہدی آ گئے بولے, ہے نا. یہ ہے وہ لوگ, یہ اتنا مایوس کر دیتے ہیں انسانیت کو کہ بس اب بس جینے کا وہی نہیں ہے, قیامت آ جائے ختم ہو جائے دنیا اچھا ہے. تو یہ خطبہ اور مفکرین کیا کرتے ہیں, مایوسی کا ماحول بناتے ہیں. کبھی بھی ایسے لوگوں کا سڑا ہوا لٹریچر پڑھ کے آپ مایوس کبھی نہیں ہونا. آپ سب سے بدترین دنیا کی حالت میں بھی رہنا تو فکر کے اعتبار سب سے زیادہ آپ کی اونچی فکریں ہونا چاہیے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے, ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر پتہ چل جائے کہ قیامت ہے, ویسے کسی کو پتہ نہیں چلتا قیامت کب ہے, لیکن آپ سمجھا رہے اور تجھے آج موقع ملے تو ایک جھاڑ لگا دینا. دیکھیے اب قیامت کل ہے تو آدمی کتنا ناامید ہو جائے گا, کیا کرنا ہے اب تو جو کچھ چھوڑو, ہے نا. کیا فرما رہے آپ, مطلب جھاڑ لگانے کی اہمیت بتا رہے, اس کا ثواب اتنا اچھا ہے کہ اگر کل بھی پتہ, مطلب امید کتنی ہے کہ کل قیامت ہے تو بھی نا امید نہیں ہونا ہے ہم کو. آج جو کچھ نیکی کا کام کر سکتے چاہے جھاڑ لگانے کی شکل میں لگانا چاہیے. اور یہ خطبہ اور مقررین اتنا نا امید کرتے ہیں کہ اچھا خاصا جیتا ہوا انسان دنیا سے نکل کے جنگل جانے کی بات کرتا ہے, حالانکہ دنیا میں کئی کام ہے جو کرنا ہے اس کو لوگوں میں رکھ. تو یہ مایوسی کا ایک ماحول بناتے ہیں. ایسے مقررین کو ایسے لٹریچر کو مت کیجیے. یہ کانسپریسی تھیریز بتاتے ہیں آپ کو, بس قیامت کل آنے والی اس میں چلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پوری قوم کو کیا کہتے ہیں, ماتمی مزاج رہتا ان کا, ماتمی مزاج بنا دیتے پوری قوم کا, بس ہر چیز پر غم کرتی ہے قوم. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہے, مشرق قوم سے نا امید ہے لوگ, حالات دیکھ کر تو نا امیدی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ایمان لائیں. طائف کے واقعے میں دوسرا اگر واقعہ ہے جنگ خندق میں صحابہ کو آپ نے حوصلہ دیا, جبکہ خندق میں کیا ہوا, صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے ابتدائی دور میں, آپ نے ان کو حوصلہ دیا. اسی طرح غار ثور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ اگر دشمن نیچے دیکھ لے تو ہم کو تو پکڑ لیں گا, آپ کہہ رہے لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ امید آپ نے دلائی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو فارس کی فتح کی خوشخبریاں دے رہے اس زمانے میں, جس زمانے میں پیٹ پر پتھر باندھے گئے, کتنی امید دلا رہے. اسی طرح جو ہے ہم لوگ جو ہے اتنی امیدوں کے اتنے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے پڑھتے ہیں, پھر بھی کیسے نا امید کو اختیار کرتے ہیں, مایوسی کو اختیار کرتے ہیں, ہمیں چھوڑنا چاہیے. اسی طرح جو ہے چھٹا پوائنٹ یاد رکھیے, جہاں قوم مایوس ہوتی ہے یا مایوسی ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں, احساس کمتری سے مایوسی, انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میں یہ کر ہی نہیں سکتا, اب میرے سے ہو ہی نہیں سکتا. احساس کمتری مبتلا شخص دین اور دنیا کا نقصان کرتا ہے. سپیریورٹی کمپلیکس بھی ہونا صحیح بات نہیں, لیکن انفیریورٹی کمپلیکس بھی ہونا غلط ہے. احساس برتری بھی صحیح نہیں اور احساس کمتری بھی صحیح نہیں, یاد رکھیے. اس لیے کہ احساس کمتری بہت نقصان دیتا ہے, باوجود صلاحیت ہونے کے آپ آگے نہیں بڑھ پاتے اس کی وجہ سے, یاد رکھیے. اور بہت سارے کام آپ اس وجہ سے نہیں کر پاتے, یاد رکھیے. اب ہم دیکھتے ہیں احساس کمتری کے 2 پارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک دینی احساس کمتری اور ایک دنیاوی احساس کمتری. انفیریورٹی کمپلیکس دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں. اب دین کے معاملے میں کیا ہے, دیکھیے انفیریورٹی کمپلیکس ہمارا کہ اگر میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, سمجھ رہے ہو. اگر میں ٹخنے سے اونچی پینٹ پہنوں گا تو خاندان میں کیا بات چلیں گی. اگر شادی کو سنت کے مطابق کروں گا دنیا میں لوگ بولیں گے کمایا کیوں تھا پھر اب تک. اگر میں نے یہاں پیسہ نہیں لوٹایا تو لوگ بولیں گے کمایا کیا تھا آج تک. اگر میں نے فلاں بدعت نہیں کی تو لوگ بولیں گے تم کیا مسلمان ہو یا نہیں ہو. انفیریورٹی کمپلیکس. ہمیں دین نے جو کہا اس پہ عمل کرنا ہے, یہ دنیا کی سوچ کے انفیریورٹی کمپلیکس اختیار نہیں کرنا, یاد رکھیے. اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے. اور دنیا تو ملامت کرتی رہیں گی, یاد رکھیے. ہم کو ان ملامتوں کو سننا نہیں, اس سے عمل نہیں کرنا ہے. اسی طرح دنیاوی اگر ہم انفیریورٹی کمپلیکس کی مثالیں لے لیں تو ہم لگاتار ناکامی کی وجہ سے مایوس ہو جانا,
اسی طرح اس کی مثال لیں گے توجہ کی طلب نہ ہونے پر مایوس ہو جانا، کہ بھائی توجہ کا طلبگار ہوں، لوگ میرے طرف دیکھے کوئی دیکھتا ہی نہیں میرے طرف، مایوس ہو جانا۔ اسی طرح جو ہے پرفیکٹ بننے کی چاہت میں مایوس ہو جانا، مسٹر پرفیکٹ بننا ہے مجھے ہر کام میں، وہ نہیں ہو پا رہا، مایوس ہو گئے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں قابلیت کے باوجود کسی کام میں ناکام ہونا، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے میں اگر انگریزی بولوں گا تو میں کامیاب انسان رہوں گا، نہیں تو میرے کو انگریزی بولنا نہیں آتی مطلب میں مایوس ہوگا، میں ناکام انسان نہ دنیا میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب اتنی ہم نے دنیا کے اعتبار سے پال لی انفیریٹی کمپلیکس، ہمیں کسی بھی ایسی چیز میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یقیناً سپیریٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک مومن کو انفیریٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ آپ کا ہے، جیسے آپ ہے، جو آپ کی صلاحیت ہے، جیسے آپ دکھتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو مال دیا، جو آپ کو علم دیا، تمام چیزیں اچھی ہے، اس میں آپ کیسے بڑھا سکتے آگے جائے، مایوس ہو کے کبھی بھی اللہ کے لیے پیچھے بالکل بھی نہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ساتویں وہ جگہ جہاں ہم مایوس ہو جاتے ہوئے شیطان کی طرف سے دی ہوئی مایوس، شیطانی مومنوں کو مایوس کرتا ہے، یاد رکھیں، اور انسان کو سست بنا دیتا ہے اور ناکام کر دیتا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے بری سرگوشیاں پس شیطانی کام ہے جس سے ایماندار کو رنج پہنچے۔ بری سرگوشیاں، برے خیالات شیطانی کام ہے، وہ اس لیے لاتا ہے کہ مومن کو رنج غم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے۔ تو یہ جو برے وسوسے آتے ہیں اور برے خیالات آتے ہیں، بری سرگوشیاں ہوتی ہیں، شیطان کی طرف سے ہے، یاد رکھیے، اور ایمان والوں کو جس سے غمگین کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا شیطان کی طرف سے دائمی مایوسی، اور شیطان آپ کو ہر کام میں مایوس کرنا چاہتا ہے، یاد رکھیے، وسوسے کے ذریعے وہ مایوس کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرے، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، اور شیطان کے وسوسے انسان کو مایوس کرتے ہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ شیطان کے وسوسے انسان کو کیسا مایوس کرتا، کہ اب تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اب تیری توبہ تو کو قبول ہی نہیں کر سکتا، تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تیری تو مغفرت ہی نہیں ہے، تو نے تو ایسا کام کر لیا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اب تیرا پورے راستے بند ہے رحمت کے، مایوس ہو جا تو اللہ سے۔ اور اس کے بعد کیا کراتا ہے؟ مایوس ہونے کے بعد بولتا اب جی کر کیا فائدہ، تیری توبہ بھی نہیں ہے، کچھ معافی بھی نہیں ہے، اور تو نے گناہ بھی کیا، جا خودکشی کر لی، یہ تیرا ایک راستہ ہے، اور خودکشی کروا کے اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، یا گناہ اور کروا کے اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ تو شیطان کی مایوسی میں کبھی مت آئیے، اللہ سے ہمیشہ جو امید رکھے اور ناامیدی اختیار نہ کرے۔ اسی طرح جو ہے 8واں مقام جہاں انسان مایوس ہو جاتا ہے وہ ہے اللہ سے بدگمان ہو کر مایوس ہو جانا، خود ہی بدگمانی کی مایوس ہو جاتا، جبکہ میں نے اس سے پہلے بات رکھی تھی اللہ سے حسن ظن ایک بہت بڑی عبادت، اللہ کے بارے میں اچھا گمان ایک بڑی عبادت ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ تو وہ اللہ کے بدگمان ہو کر مایوس ہو جانا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تو ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں، اللہ نے تو ہم کو اولاد نہیں دینے کی ٹھان لی ہے، ہوتا ہے نا کچھ لوگ، کیا ہے حال بچے کیسے، کتنے شادی کو سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اللہ نے تو ٹھان لیا، نعوذ باللہ، کتنا برا اور کفریہ کلمہ ہے نا۔ اب ہم کو فائدہ نہیں، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، مجھ کو آج تک کیا فائدہ ہوا، میں مایوس ہو گیا، میں نے اتنی دعائیں کی پھر بھی ایک دعا میری آج تک قبول نہیں ہے، تو میں کیوں اللہ کی عبادت اب آگے کروں، کفریہ جو ملا ہے لوگ کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، ناامید ہو چکے، یاد رکھیے اللہ سے بدگمان ہو چکے اور ناامید ہو چکے، کبھی مت ہوئیے۔ میں اتنے دن سے بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود میری شفا لکھی اور میں اس کو ڈھونڈتے رہوں گا، ہم نے سب کچھ کوشش کی، ہمیں اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، میں اس میں کامیاب ہو کے رہوں گا، میری صحت کبھی اچھی نہیں رہتی لیکن پھر بھی میں اللہ سے بدگمان نہیں ہوں، میں امید کرتا ہوں اللہ صحت دیں گا ورنہ اس کا مجھے بدلہ دیں گا آخرت میں۔ نا امید مت ہوئیے کبھی بھی اللہ سے۔ میں نے نمازیں پڑھی لیکن مجھے کوئی چیز اگر نہ بھی ملی تو میں نے نمازیں اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ وہ چیز ملے، میں نے نمازیں اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھی تھی، اللہ چاہے تو وہ چیز دیں گے، نہ چاہے تو نہ دے، لیکن میں اپنا کام کروں گا، اللہ اپنا کام کر رہا ہے۔ سمجھ رہا ہوں؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اللہ کے بندے کا گمان اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے ہمیشہ، اور نا امید ہو کر مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں، تو لہٰذا اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، نواں نقطہ یاد رکھیے جہاں انسان مایوس ہو جاتا ہے وہ ہے دوسروں سے اپنا موازنہ کر کے مایوس ہونا، دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے مایوس ہو جانا، یہی بہت خطرناک چیز ہے۔ جیسا کہ میں فلاں جیسا خوبصورت نہیں ہوں، مایوس، سمجھ رہا بات، میں فلاں جیسا مالدار نہیں ہوں، مایوس۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس لیٹسٹ موبائل ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مایوس، دوسروں سے کمپیئر کر کے مایوسی اختیار کر لیں۔ اسی طرح میں فلاں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں لیکن میرے پاس جاب نہیں ہے، مایوس، یا میں فلاں جیسا تعلیم یافتہ ہوتا تو مجھے بھی اتنا زیادہ رزق ملتا، کمائی ملتی، مایوس۔
کبھی نہیں ہونا چاہیے. فلاں کے پاس وہ گاڑی میرے پاس نہیں. دیکھیے اللہ چاہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے اگر نہیں دیا تو کوئی اس کی حکمت ہے اس کے پیچھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس شخص کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے، مال و دولت حسن جمال، اس کو مت دیکھو جو تم سے زیادہ ہے. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر سمجھنے لگو گے. کمتر کو دیکھو تو اچھا ہوگا، اگر تم اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھو گے. تو میں کمتر دیکھو، مجھے اولاد نہیں، میں ان کو دیکھو جن کو اولاد کے ساتھ صحت بھی نہیں. سمجھیں؟ اپنے سے کمتر کو دیکھنے سے اللہ کا شکر آتا ہے، اور اپنے سے آگے والوں کو دیکھ کر ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو لہٰذا اپنے سے دوسروں کا کبھی بھی کمپیریزن مت کیجئے، یہ کمپیریزن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہے. آخری جو مایوسی آپ کے سامنے رکھوں گا میں، یاد رکھیے 10واں جو ہمارا نکات ہوگا وہ ہوگا فضول اور لغو اسباب میں مایوسی. فضول اور لغو اسباب مطلب فضول چیزوں کے اندر اپنے آپ کو وہ کرنا اور پھر مایوس ہو جانا. اسی کئی مثالیں دنیاوی ہم دے سکتے ہیں مایوسی کی، اس قسم کی مایوسی جو لغو ہمیں کرا فالتو کرا. جیسا کہ میری فیوریٹ ٹیم ہار گئی، میں مایوس ہو گیا. ٹیم سے مایوسی کیا تعلق؟ آپ دیکھیں کچھ لوگ اگر ان کی ٹیم ہار جائے تو اتنی مایوس ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے دنیا میں جینے کا کچھ نہیں رہا، نتیجتاً خودکشیاں کرتے ہیں. دیکھا نا آپ نے، خودکشیاں کرتے ہیں، جسموں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مالی نقصان پہنچاتے ہیں، گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، اپنے ٹی وی سیٹس کو توڑ دیتے ہیں. مایوس ہو کر ٹیم ہار گئی، پسندیدہ ٹیم ہار گئی، مایوس. میرا تو کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنتی نہیں ہے، مایوس. لغو ایک دم فالتو مایوسی آئی. بھائی شادی ہونے والی، شادی ہونے کے بعد جو اپنی بیوی گرل فرینڈ بنا لو، ہے نا. شادی ہوں گی، آپ کا شوہر آپ کا بوائے فرینڈ بن جائے گا، لیکن یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ شادی سے پہلے ہوتے ہیں نا، بات کا تھوڑی. تو بہرحال مایوس، میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، لڑکیاں مایوس، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، لڑکے مایوس، ہے نا. دوسرے سے پوچھے تیری گرل فرینڈ نہیں، ارے ایسا میں تو نا امید ہو چکا ہوں زندگی سے کہ اب زندگی کا مجھے دوبارہ موقع دیں گے اس چیز کا. مایوس کن زندگی گزارے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فلم میں، ڈرامے یا سیریل میں اپنا ہیرو مر گیا، مایوس. اور اگر ریئل لائف میں مر گیا تو جی کے کیا فائدہ؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ساؤتھ انڈیا کے فلم ایکٹر اور ایکٹریسز کے لوگ اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ ان کی موت پہ لوگوں نے خودکشیاں کی. تاریخ اٹھا لیجیے آپ، ادھر ایک ایکٹر مر گیا، ادھر لوگوں نے جان لی. معلوم ہسٹوریکلی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی. گورنمنٹ کو اعلان کرنا پڑتا تھا کہ ایسا نہیں. بلکہ میں تو اچھے سے جانتا ہوں، خبر میں نے پڑھی تھی، ایک بالی ووڈ کا ایک ہیرو جو سپر سٹار تھا اپنے وقت کا، جب اس نے شادی کیا لڑکیاں خودکشی کرنے اوپر چل جا رہی تھی. کیا میرا جی کی کیا فائدہ، میرے سپر سٹار نے شادی کر لیا. بھائی وہ ایک انسان کتوں شادی کریں گا. یہ ہوا لغو مایوسی تھی نا، مایوس ہو گئے، چھتوں پہ چڑھ گئے. یہ بھی ہم نے دیکھا. اسی طرح جو ہے ریالٹی شو کے اندر فیوریٹ کنٹیسٹنٹ ہار گیا، مایوس. اور میں کیا ہو گیا دیکھو، آج 10 دن سے تو دوڑی بڑھ گئی، اپنا کنٹیسٹنٹ ہار گیا. اپن نے پورا داؤ پہ لگا دی، جس کی عزت لگا دی تھی، اپنی پیسہ جان مال سب لگا دی تھی، ہار گیا، مایوس. شاید بالکل کہ جینے کا کوئی تک ہوتا ہی، چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو کیسے مایوس کر سکتی. اسی طرح سوشل میڈیا پوسٹ پر کسی نے لائک نہیں کیا، مایوس. لوگوں نے خودکشیاں کر لی. معلوم آپ کو، میں نے اتنی اچھی پوسٹ ڈالا، آج تک اتنے لائک آنا چاہیے تھے، کل اتنے لائک آ گئے تھے، آج تک اتنے لائک آئے، خودکشی کر لی لوگوں نے. معلوم یہ میں ایسی آپ کو بہت دور کی باتیں نہیں بول رہا ہوں، جب میں آپ کو ایسی مثالیں نہیں دے رہا ہوں جو آپ نے نہیں سنی. یہ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اخبار آپ پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ ہے، لوگوں نے صرف لائکس نہ آنے کی وجہ سے خودکشیاں کر لی. معلوم آپ کو، یہ مایوسی کا تو نتیجہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا میرا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کوئی جو ہے ڈیٹ پر نہیں لے جاتا میرے کو، میں مایوس. آج کل کے بہت ڈیٹ کے سافٹ ویئرس آ رہے ہیں، ڈیٹس کے ایپ آ رہے ہیں. میری ڈیٹ اب تک کوئی نہیں بنی، میں مایوس ہوں گا. اب میرا تو کچھ ہونے والا نہیں. آپ اس کو سمجھیے، یوروپ میں، یو ایس میں یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے، آسٹریلیا میں، کہ اگر ڈیٹ پہ آپ کے کوئی نہیں چلا نا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو بیکار سمجھتا. دنیا میں کیوں ہے مقصد اس کا فوت ہو جاتا ہے. ابھی ہم یہاں نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ حالت ہے، یاد رکھے دنیا کی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو الیکشن میں ہار گئے، یا کسی اپنے جس پہ جو لیڈر کو پسند ہار گیا، مایوس ہو گئے. اسی طرح ویڈیو گیمز کھیل کے ہار گئے، مایوس ہو گئے. اور وہ نہیں، ویڈیو گیمز کی ہار پہ لوگوں نے خودکشیاں کی. سنا نا آپ نے، بلو ویل گیم کھیلا مر گیا، خودکشی کر لی. فلاں گیم کھیلا گلا کاٹ لیا اپنا. ہوا نا بھائی. میں یہ تو کہہ رہا ہوں، مایوسی کیا ہے؟ نا امید ہوگا انسان کی دنیا میں کچھ باقی ہے. لوگوں نے گیمز پہ جانے لی اپنی. میں آپ کو ایسی مثالیں نہیں دے رہا ہوں کہ نہیں ایسا کبھی نہیں. یہ ہوا گورنمنٹس نے بین کیا ان گیمز کو
کہ جب اس میں ہار جا رہے لوگ تو مایوسی سے جو اپنے آپ کو زندگی ختم کر لے رہے، ڈپریس ہو کر ڈپریشن کی گولیاں کھا کے زندگیاں گزارے گیم میں ہارنے کی وجہ سے. یہ ہوتا ہے کہ یہ سب لغو مایوسیاں ہے، بیکار. یہ سب چیزوں کو چھوڑیے، دنیا میں بہت کام ہے کرنے کے. جب اپنے ایمز کو ہم چھوٹا کر لیتے نا، عزائم یا مقصد ہی اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر یہ سب چیزیں انسان کو مایوس کرتی. لیکن دنیا میں آنے کا اگر انسان مقصد پہچانے اللہ کی عبادت، تو پھر اس کے لیے کوئی چیز وہ نہیں رکھتی. تو دین اسلام مایوسی کے خلاف ہے. دین اسلام ہر مایوس کن سچویشن سے آپ کو نکالتا ہے. دین اسلام اور دین اسلام جس کے ذریعے ہم تک پہنچا، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہے، یہ مایوسی نہیں. ان کی زندگی پڑھنے سے آپ کو جوش، جذبہ، زندگی جینے کا طریقہ، زندگی کیسا جینا طریقہ، ہر قسم کے مایوسیوں سے نکل کر، ڈپریشن سے نکل کر ایک بہترین تر و تازہ ایک دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کا ہم کو جذبہ ملتا ہے، اور آخرت کی بہترین زندگی پھر ہمارا انتظار کرتی ہے. تو مایوسی ایک نیگیٹو چیز ہے. میں نے جہاں پوائنٹ رکھے جہاں مایوسی کون سی جگہ انسان کرتا ہے تو میں اس کا سولوشن بھی ساتھ میں دیتا میں گیا. تو لہٰذا ایک مسلمان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالات، ماحول، سماج جو بھی جیسا بھی ہوگا چلتے رہیں گا. ہم مایوس نہ ہو کے خوب امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے، چونکہ مایوسی نا امیدی ہے، نا امیدی کفر تک لے جاتی ہے. جبکہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، چونکہ ہمارا رب اس کائنات کا بنانے والا ہے. وہ خالق مالک کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، آرام اور حکم اس کے ہاتھ میں ہے. وہ دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ جو چاہے اپنے بندوں کو دے سکتا ہے. لہٰذا ہم کبھی نا امید نہیں ہے اپنے رب سے. اور ہاں، ہم نے جس چیز کی امید رکھی اگر ہم کو نہیں بھی ملا تو اس چیز کی ہم کو پوری امید ہے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا جس چیز کی امید دنیا میں ہم نے رکھی. حدیث میں آتا ہے نا، انسان دعا کرتا ہے، یا تو دعا کے بدلے دعا قبول ہو جاتی ہے جیسی کی ویسی. دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، یا دعا کے بدلے آخرت میں اس کا اجر ملنے والا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، امیدیں کی تھی اللہ سے نہیں ہوا دنیا میں، آخرت میں اس کا اجر باقی. دنیا میں صحت کی امید تھی، نہیں ملی آخر تک، آخرت میں بدلا ہے. دنیا میں امید تھی اولاد ہونے کی، اللہ سے لو لگائے بیٹھے، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوئی، کبھی نا امید نہ ہوئی، کبھی کفر نہیں کیا، نہیں بھی پھر بھی اولاد، آخرت میں بدلا اس اولاد کے نہیں ہونے. تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں. تو جو بھی حالات ہمارے دنیا میں آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اس کو اچھے سے ہم گزاریں. اور اگر حالات کو پتہ کرنا ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، تو جو حالات ہم کو اللہ سے نزدیک کرتے ہیں وہ آزمائش ہیں، جو دور کرتے ہیں وہ عذاب ہے. جو حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ عذاب ہے، اور جو حالات ہمارے اچھائی کی وجہ سے دین پہ چلنے کی وجہ سے آتے ہیں وہ آزمائش ہوتی ہے. تو ہم آزمائش سے گزریں. مایوسی کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے مایوس کن زندگی سے نکل کر ایک امید والی زندگی جیے اور ایک اچھی دنیا کی زندگی گزارے، پروڈکٹیو لائف جیے. مایوسی ان پروڈکٹیو لائف جیتا مایوس انسان، اور ڈپریس لائف جیتا بہت سارے دنیاوی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ذہنی بیماری، جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو اسلام نہیں چاہتا کوئی انسان ڈپریس رہے، بلکہ امید سے رہے اور اپنے رب سے امید لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. دنیا میں پروڈکٹیو رہے اور آخرت کے اعتبار سے خوب تیاری کرے. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ مرد ہو، نہ عورت ہو، نہ بچے ہیں، بوڑھے ہو. گوٹو لوٹو کتنے آ گئے لوگ، کمائی رہے نا یار. نا امید کیوں ہو رہے ہو تم؟ خالی ایک چیز بزنس نہیں چلنے سے لوگوں نے کہاں نہیں کمایا یار. لوگ گٹر کا پانی بیچ کے کما رہے ہیں. مطلب بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سب سے بیکار چیز سمجھی جا رہی ہے اس سے بینیفٹس نکال رہے ہیں لوگ، چیزوں سے فوائد اٹھا رہے ہیں لوگ. زمین کے نیچے کی چیزوں، زمین کے اوپر کی چیزوں، ہوا سے چیزوں کو نکال کے بیچ رہے لوگوں کو. آپ کیوں نا امید ہو رہے؟ نا امید مت. سچویشن سے نا امید ہو کر بھاگنا ایک انسان کے لیے، میں مسلمان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ایک انسان کے لیے سولوشن نہیں ہے. سچویشن کو پلٹ کر فیس کرے. ایک کتا آپ کے پیچھے میں کب تک بھاگوں گے یار، کب تک بھاگوں گی؟ ایک وقت رکی جاؤ، پلٹ ہی جاؤ اس کی طرف. دو ہاتھ دھونے دو، تو اپنا کر جو کام ہے، میں اپنا کرتا کام کیا ہے. تو کتا بھی پیچھے رک جاتا، پھر وہ بھی سوچتا ہے کیا کروں. اب میں کتے کی بات کروں، آپ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگوں نے شیر چیتوں کو بھگا دیا. معلوم جب تک بھاگے جانور ان کے پیچھے بھاگے، لیکن جب وہ کھڑے ہو گئے، چیخے چلائے، آوازیں کر رہے، الگ ہاتھ پیر اشارے کرے، شیر بھاگ جا رہا الٹا نکل کے. بھاگتا تو بھاگتے ہی رہتا، اور وہ چوہے کی جیسا بلی بھاگتی پیچھے بھاگ کے نقصان پہنچاتا. سوچا کہ کیا فیس کرو سچویشن کو. میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں، تو میری باتوں کو لٹرل مت لو. کتا بھاگ رہا تو اس کے سامنے کھڑے ہو جانے کی میں مثال دے رہا تھا کہ جب لگے کہ چیز چھوڑنے والے نہیں پیچھا، تو پلٹ کے کا مقابلہ کرو. جو بیچاری ہماری بہن یہ سوچ رہی کہ اس کے کسی نے عزت پر ہاتھ ڈالا، اس نے کسی کی اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کی کوشش کی، وہ اپنی جان کیوں لینے کی بات کر رہی یار. مطلب یہ تو کوئی سلوشن اور اس کا حل نہیں ہے. سامنے والے سے وہ اتنا ڈٹ کر لڑے، اپنی جان لینے کی جو طاقت رکھتی ہے، سامنے والوں کے دفاع میں اپنی نہیں لڑی. اس نے عزت کا دفاع، عزت کے لیے لڑنا جائز. میں چاہ رہا ہوں وہ سچویشن ہو کہ ہم لوگ سچویشنز کو فیس کرنے والے بنے، جس کے لیے اپنے بچوں کو بچپن سے ہمیں ویسا ٹرین کرنا پڑے گا کہ سچویشنز کو فیس کرے، کبھی مایوس نہ ہو، کبھی نا امید نہ ہو. اور ہاں، نا امیدی، مایوسی یہ پہلی وجہ ہوتی ہے خودکشی کی طرف. کسی نے ایک سوال کیا، اگر جاب میں رکاوٹیں ہوں اور اس شخص کے گھر والے اس کو گھر کے
کاموں اور ذمہ داریوں میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا، اس قسم کی مایوسی ہو اور خود کی صحت کے لیے بھی وقت نہ دے پاتا ہو تو کیا کرے؟ مطلب کسی نے کہا کہ ایک تو جاب نہیں مل رہی، اس میں رکاوٹیں ہیں، گھر والے کام میں ساتھ نہیں دیتے اس کا، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو ایسی مایوسی ہو جاتی ہے۔ پھر خود کی صحت بھی خراب ہے، مطلب انکم کا سورس میں بھی پرابلم، گھر میں پبلک سپورٹ بھی، مطلب گھر والوں کا سپورٹ بھی نہیں، پرابلم پلس بیمار بھی ہے، کیا کرے؟ اب چونکہ چٹھی پہ سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں کسی خاتون کا ہوں گا تو میرا جنرلی پھر جواب دینے کا انداز خواتین کے لیے ہوتا ہے، بٹ میں اس کو ایک کامن رہنے دیتا ہوں دونوں چیزوں کو، مرد ہو یا عورت، جاب کا بھی پرابلم، گھر میں بھی سپورٹ نہیں اور صحت بھی خراب ہے، کیا کرے؟ دیکھیے یہ جاب نہیں ملنا، کام نہیں ملنا، بیکار رہنا، غریبی میں زندگی گزارنا، لوگ سپورٹ نہیں کرنا، پسند نہیں کرنا، اسی طرح صحت ساتھ نہیں ہونا، یہ کوئی وجہ نہیں ہے مایوس ہونے کی۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو انکم کا سورس مطلب جاب صحیح نہیں ہے، یہ جاب نہیں ہے، تو کیا آپ سے غریب لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کے سٹینڈرڈ سے اپنے آپ کو میچ کریں گے تو پرابلم میں آ جائیں گے، آپ مایوس ہو جائیں گے، لیکن کیا آپ سے غریب لوگ نہیں ہیں دنیا میں؟ ان کو دیکھو نا یار، کیسی زندگیاں گزارے، کیسا جی رہے ہو۔ ہم لوگوں کا مسئلہ ہی بڑا عجیب ہے، بہت عجیب۔ دوسرا، لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہونے دیجیے نا، ایسا ہوا نہیں ہوا۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ آپ کے سامنے قومیں گزری جن میں انبیاء گزرے، ایک ایک اور دو انبیاء گزرے، جن کے ساتھ ایک ماننے والا بھی نہیں تھا، ایک سپورٹر نہیں تھا اس نبی کا، تو نبی مایوس نہیں ہے، لیکن تو آپ کو کوئی بھی سپورٹر نہیں دنیا میں چلیں گا۔ آپ سے غریب لوگوں کو دیکھیے، آپ مال کے لیے پریشان نہیں ہوں گے، اور جہاں تک صحت کا معاملہ ہے، آپ اپنی صحت کے لیے پریشان ہیں، لیکن اگر آپ چلتے پھرتے ہیں نا، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کئی بیمار ایسے چل پھر نہیں سکتے، کئی بیمار میں ایسے بتا سکتا ہوں جو 10 20 سال سے بستروں پر صرف پڑے ہیں، جن کا صرف دماغ زندہ ہے، ڈاکٹر بولتا ہے، اور بس پڑے ہیں اور بس پڑے ہیں اور جو بس پڑے ہیں۔ حال ہی میں ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک خاتون تھی جس کا ریپ کر دیا گیا تھا، 42 سال وہ جی، لیکن پیرالائز تھی، برین ڈیڈ تھی، 42 سال پڑی ایک دوا فنے کرنے، تو آپ اس کو دیکھیے، اپنے لائف کے لیے اسٹرگل کر، تو ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ دوسرے بیماروں کو دیکھیں انشاءاللہ، تو آپ کو اپنی بیماری چھوٹی نظر آئیں گی۔ اور میں خاص طور سے ایسے لوگوں کو جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، ان کو کہتا ہوں آپ جو آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں نا، وہاں چلے جانا، ذرا وہاں بیٹھ کے لوگوں کو دیکھنا، جب لوگ آتے ہیں بیمار، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں گے، الحمدللہ میرا بہت اچھا ہے، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، بہت وقت ہے میرے پاس، ابھی بھی بہت سارے کام۔ تو کبھی بھی مایوس مت ہوئیے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے، پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائیں گا، لوگوں کے سپورٹ نہیں دینے کا مسئلہ بھی حل ہو جائیں گا، اور دنیا میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جو اکیلے تھے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، آج ہزاروں لوگ ان کے ساتھ، لاکھوں لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہے نہیں ایسے لوگ؟ ایسے لوگ سوشل ورکر دیکھیے، جب کام کے لیے نکلے، سماج میں ایک آدمی ان کا سپورٹ نہیں کرتا تھا، آج دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے، ان سے ملنا، ان سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ بیٹھنا فخر سمجھتا، جبکہ ایک زمانے میں ان کو دنیا نے دھتکارا، ان کو سمجھا کہ بیکار لوگ ہیں، شہروں سے نکال دیا گیا، بستیوں سے، ہے دنیا میں بہار۔ آپ آگے نکلیے، تو لہٰذا مایوس مت ہوئیے جاب کی وجہ سے، مایوس مت ہوئیے بیماری کی وجہ سے، ہو سکتا آپ کے بس زندگی کا وہ وقت ہے جب حالات بدلنے والے ہو اور آپ اس وقت مایوس ہو کے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے؟ امید رکھیے اپنے رب سے ہمیشہ، نا امیدی کمی مت رکھیے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا، وہ امید سے تھے، اس کے زن تھا اللہ کے معاملے میں، اللہ رب العزت نے ان کو وہ دیا جو وہ چاہتے تھے، اس سے زیادہ دیا جتنا وہ چاہتے تھے، اور دنیا میں بہتر کی ان کی، اور آخرت میں ان کی بہتر رہیں گی، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی بچہ کسی کام یا پڑھائی میں کم پرفارم کرتا ہے تو اس کے گھر والے اسے دوسرے لوگ مسلسل طعنے دیتے ہیں اور اس کے سامنے دوسروں کی مثال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ یا تو ڈپریس ہو جاتا ہے یا غلط راستے پر چلا جاتا ہے، اس کی اصلاح کیسے کریں اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بچوں کے معاملے میں بات آتی ہے، یہ میرا ماننا ہے اور یہی بات صحیح ہے، اور یہ قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ ہر بچہ جانے دیجیے، بچے کی مثال تھا، میں کہہ رہا ہوں ہر کیڑا جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے ایک مقصد کے لیے اللہ اس کو بھیجتا ہے، اس سے وہ کام لے لیتا ہے۔ جب اللہ کیڑوں کو تک مقصد سے بھیجتا ہے تو ابن آدم بغیر مقصد سے کیسا پیدا ہوں گا؟ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے ایک مقصد سے اللہ اس کو بھیجتا ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہے ادا کی۔ ہر بچہ صلاحیت مند ہوتا ہے، ہر بچے میں خصوصیت ہوتی ہے، ہر بچہ خصوصیت کا حامل ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو سب کی خصوصیتیں الگ، سب کی صلاحیتیں الگ، سب کے پرفارمنس الگ ہوں گے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ کسی نے ایک پوسٹر بنایا تھا، پوسٹر میں تھا ایک ہاتھی اپنے بچے کو ساتھ لے جا رہا، اور اس کے اندر وہ ہوتا نا، وہ کارٹون پکچر ہوتے تو اوپر لکھا ہوا تھا بات کیا ہو رہی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ہاتھی کیا کرتا، اپنے بچے کو بولتا، اپنے بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، کہ بیٹا میری بڑی خواہش ہے کہ تم بھی مسٹر ایگل کے بچے کے جیسا اوپر خوب اڑو،
کب تم میری خواہش کو پوری کرنے والے ہو؟ مسٹر ایگل کا بچہ اڑ رہا ہے تو مسٹر ہاتھی چاہ رہے ہیں ان کا بچہ بھی اڑے، اور وہ بول رہے اس کو بیٹے میری بھی امید ہے خواہش ہے کہ تم بھی مسٹر ایگل کی بچی جیسے کب اڑو گے۔ ہاتھی ایک طاقتور جانور ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے وزن ڈھو سکتا ہے یاد رکھیے، لیکن وہ کبھی بھی اڑ نہیں سکتا۔ آسمانوں کی بلندی تو دور، وہ 1 فٹ بھی نہیں اڑ سکتا۔ تو ہمارا مسئلہ وہ ہے، ہمارے بچوں کی صلاحیت کچھ اور، ہماری امیدیں کچھ اور۔ ہمارا بچہ کھیل کود میں اچھا ہے تو ہمارے نزدیک وہ سب سے بگڑا اور کون کیس ہے، اور کوئی اس کی ویلیو نہیں بیچارے، لیکن وہ ہے کچھ ویلیو نہیں ہے اس کا وہ فیلڈ ہے۔ اب اس کو لاگے کمپیئر کرتے ایک بہت دماغی تیز انسان سے، یہ جسمانی تیز ہے، یہ دماغی تیز ہے، بولتے تم ان کے ایسے کیوں نہیں ہے، جبکہ یہ بات الٹی بھی ہو سکتی، بات یہ ان کے جیسا کیوں نہیں ہے، آپ سمجھے نا؟ تو ہم لوگ بچوں کی صلاحیت کو نہیں کرتے۔ دوسرا، ہمارا اسکولنگ سسٹم بچوں کی صلاحیت کو لمٹ دیتا ہے۔ پھر بول رہا ہوں، ہمارا اسکولنگ سسٹم بچوں کی صلاحیت کو لمٹ دیتا ہے، جیسا کہ مسٹر ایگل کا بچہ کلومیٹرز تک آسمان میں اڑ سکتا ہے، تو مسٹر ایگل کے بچے کو آپ نے اسکول میں ڈال دیا، تو اسکول بول رہا آپ کو بیٹا صرف 2 فٹ اڑ رہا ہے، تو صرف 2 فٹ اڑ رہا بیچارہ، اس کی لمٹ آ گئی۔ ہاتھی کے بچے کو بولے تم کو 2 فٹ اڑنا ہے، بول رہا میں تو 2 انچ بھی نہیں اڑ سکتا، ارے تم کو اڑنا ہے 2 فٹ، لمٹ آپ سمجھ رہے نا؟ اور مچھلی کو بول رہا تم بھی پانی سے نکل کے اڑو بیٹا، میں پانی کے باہر جی نہیں سکتی ہوں، نہیں تم سب کو یہ کرنا ہے۔ تو ایگل کو لمٹ میں لا دیا، ہاتھی کو انلمیٹڈ لے جانا چاہ رہا، مچھلی سے تو انیکسپیکٹڈ چیز ہو رہی، وہ پانی کے باہر جی نہیں سکتی۔ یہ ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے، اسکولنگ سسٹم لمٹ دے رہا۔ اگر اسکولنگ سسٹم یہ ہوتا مسٹر ایگل کا بچہ اڑ سکتا ہے تو اس کو 2 کلومیٹر تک اڑانے کی پریکٹس ہوگی، ہاتھی کے بچے کو جسمانی مشقت کر کے اس کو بڑے بڑے وزن اٹھوائیں گا، اور مچھلی کا بچہ پانی میں تیز تیر کے بتائے گا، تو یہ اسکولنگ سسٹم ہوتا۔ ہم بولتے واہ، اس کو بولتے کریٹیو اسکولنگ بولیں گے، یہ کریٹیو اسکولنگ تو ہوتی نہیں۔ اب اسکولنگ وہی ہے 10 سبجیکٹ پڑھنا ہے، 10 سبجیکٹ کے 10 چیپٹر پڑھنا ہے، سب بچوں کو پڑھ کے اس میں پرفارمنس دینا ہے، جبکہ سب کی صلاحیت الگ ہے۔ اب ہر کسی کی صلاحیت الگ، اور ایگزامینیشن سیم۔ اب بتائیں ایگزامینیشن سیم ہے نا؟ میرا یہ ماننا ہے ایک آدمی اگر اسپورٹس اچھا کھیلتا ہے تو وہ اسپورٹس میں ایجوکیٹڈ پرسن ہے اور وہ اسپورٹس مین ہے۔ ایک آدمی پڑھائی میں اچھا ہے تو وہ پڑھائی میں ایجوکیٹڈ پرسن ہے اور اس پڑھائی میں اچھا ہے، پڑھائی میں وہ لنگوسٹیکلی اچھا ہے، مطلب اس کی لینگویج اچھی ہے تو وہ ایک لنگوسٹک ہے اور لینگویجز میں اس کو پڑھانا چاہے گا۔ آپ بولیں گے نہیں کیا بچوں کو بچپن سے آنرس اسکول چالو کریں گے؟ جیسے آنرس کورس ہوتے ہیں، آفٹر گریجویشن آنرس ہوتے ہیں نا، تو انگلش آنرس کرے آپ نے، پورے سبجیکٹ انگلش کے رہتے ہیں، تو سسٹم تو ایسی ہونا چاہیے بھائی۔ انسان دیکھو پیدا ہوتے ہیں الگ الگ صلاحیتوں کے ساتھ، آپ سب کو ایک جیسا نہیں کر سکتے، یہ بات تو میری آپ کو ماننا ہی پڑیں گی۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو آپ بہت سارے مشکلیں آ جائیں گی، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ آپ کہیں گے نہیں اسکولنگ سسٹم جیسا ہے وہی سب سے اچھا ہے، اسی میں ہونا چاہیے، تو میں کہتا ہوں دنیا کے سب سے اچھے اور سب سے شارپ مائنڈ اسکولز کی باہر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بات صاحب انکار نہیں کر سکتے۔ اسکول میں بھی وہ ہوئے ہوں گے لیکن جو باہر ہوئے اتنے نہیں ہوئے۔ مطلب دیکھیے آپ بڑے بڑے سائنسدانوں کو جنہوں نے گراؤنڈ بریکنگ جس کو کہیں گے چیزیں کی، وہ کوئی بھی اسکولنگ میں گئے ہوئے نہیں تھے۔ اسکول میں کیا اسکول والوں نے بولے کہ ایسے دماغ بچوں کی ضرورت نہیں، ہم کو نکال دو یہاں سے، مطلب وہ سوسائٹی کے لیے سمجھ رہے نا، وہ فٹ نہیں تھے وہ، اور انہوں نے کارنامہ انجام دیا۔ سائنسدانوں کو لے لیجیے بڑے بڑے، وہ لوگ جو سماجیات پہ نظریں رکھتے ہیں ان کو لے لیجیے آپ، اور اپنے چیزیں کو پیش کرتے ہیں، بہت مطلب آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے کیسے کیسے ان کی سوچ ہوتی ہے، کیسے ان کے ذہن چلتے ہیں، آؤٹ آف دی باکس ہوتے ہیں نا۔ تو میں یہ کہوں گا ہر بچے میں صلاحیت ہے، ہر بچہ پرفارم کر سکتا ہے، بس صلاحیتیں ان کی الگ ہیں، ان کی صلاحیتوں کو پہچانیے۔ کسی چیز میں وہ ایوریج ہوں گی، کسی چیز میں اباؤ ایوریج ہوں گے، کسی چیز میں بہت زیادہ اچھے ہوں گے، اور کسی چیز میں بلو ایوریج ہوں گے، وہ ان کے انٹرسٹ کے مطابق ہوں گی۔ بٹ اب چونکہ اسکولنگ سسٹم ہے تو میں کہوں ہر بچہ پاسنگ کے اتنے تو ہر سبجیکٹ میں مارکس لائے، اس کے انٹرسٹ کے سبجیکٹ میں اور زیادہ لائے، نان انٹرسٹ کے سبجیکٹ میں ایٹ لیسٹ پاس تو ہو، یا ایٹ لیسٹ وہ چیز جس کی وجہ سے وہ آگے کلاس میں جا سکے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ اپیل کروں گا لوگوں سے کہ کیوں نہیں وہ ایجوکیشن سسٹم کو ریوائیو کرے، دنیا میں ہر چیز کو ریوائیو کر دیا یار آپ نے۔ اب آن لائن فارم بھرا لے آپ لوگوں کو، کسی جو ڈپارٹمنٹس میں آپ چپل گھستے تھے آج وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو، تو ایجوکیشن کو کیوں نہیں ریوائیو کیا جا رہا ایجوکیشن سسٹم۔ دوسرا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو میری جہاں تک اسٹڈی وہ یہ ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایک بڑے انڈسٹریل ایج کو سپورٹ کرنے کے لیے بنا ہوا ہے، جس کے اندر اچھے قسم کے ورکر، اچھے قسم کے لیبر، اچھے قسم کے انٹلیکچوئلز پیدا ہوتے ہیں، جو ایک پرٹیکولر مشین کو چلانے کے لیے، ایک پرٹیکولر چیز کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن کو آگے لینے کے لیے، ایک پرٹیکولر مینجمنٹ کو آگے لے جانے کے لیے بنے۔ کوئی بھی سوچ وچار کر کے نیا کام کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا اس کے اندر، آپ سمجھ نہیں، تم کو یہ ایسا کرنا اور اس کے لیے تم کو پورا پڑھنا اور اسی میں تم کو آگے آنا، تو یہ اسکولنگ نہیں ہے۔ پہلے زمانے کی اسکولنگ آپ کو پتا ہے کیسی ہوتی تھی؟ اگر انڈیا کو لے لے 100 ایئرز بیک اسکولنگ دیکھ لیں، نہیں 100 ایئرز ہی بہت زیادہ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے ایک ایگزامپل 100 ایئرز بیک اسکولنگ لے لیجیے ہماری کیسی ہوتی تھی۔
مختلف بچے مختلف ذہن اور مختلف مضمون سبجیکٹ کو لے کر ایک ٹیچر کے پاس آتے تھے اور ٹیچر ان کے انٹرسٹ کے حساب سے ان کو ڈیولپ کرتا تھا. یہ اسکولنگ دیکھی نا ہم نے. بڑے بڑے لوگ کبھی اسکول ہی نہیں, مولانا ابوالکلام آزاد اسکول ہی نہیں گئے کبھی. گھر میں اسکولنگ ہوئی, گھر میں ان کی والد نے اسکولنگ کروائی, گھر میں انہوں نے عربی سیکھی, پہلے سب سے بیسک پھر فارسی سیکھی, پھر اس کے بعد اردو سیکھی. فارسی اردو سیکھنے کے بعد انہوں نے پھر انگلش بھی سیکھنا شروع کیا, پھر انگلش کا نالج گین کیا, پھر فرانس گئے تو فرینچ بھی انہوں نے سیکھی. تو انگلش جانتے تھے, اردو جانتے تھے, فرینچ جانتے تھے, کتنی زبانوں کو جانتے تھے. یہ تھا سسٹم پورا, اور جو مضمون میں ان کا انٹرسٹ ہوتا تھا بچوں کو آگے بڑھایا جاتا تھا. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ 1 to لے کر 100 تک سب کو بھاگنا ہے. اب کسی کو پرفارمنس نہیں, کسی کو اڑنا نہیں آتا, کسی کو چلنا نہیں آتا, کسی کو تیرنا نہیں آتا, سب کو بولے ایک ہی کام کرنا, تم سب تیرو. ہاتھی کا بچہ بھی تیرے, مچھلی کا بچہ بھی تیرے, اور مسٹر ایگل کا بچہ بھی تیرے. مسٹر ایگل کا بچہ تیر نہیں سکتا ہے, ہاتھی پھر بھی تیرے گا, لیکن مچھلی کی اتنا تو نہیں. مچھلی کیسا نکلنا, کودنا, تیز جانا نہیں ہو سکتا. اس کی صلاحیت الگ, اس کو الگ پرفارمنس, اس کی صلاحیت الگ, اس کے پرفارمنس الگ, اس کی یہ ہونا چاہیے. تو بہرحال سسٹم تو ہم کو وہ کرنا چاہیے. اور ایسے بچوں کو کبھی بھی آپ برا بھلا نہ کہیں, تانے تو بالکل نہ دیں. بچوں کے چھوٹے چھوٹے ذہن ہوتے ہیں, بہت جلدی وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. ان کو تو جو ان کی صلاحیت ہے اس میں بڑھاوا دے, ان کی صلاحیت ان کے سبجیکٹ ان کے مضمون میں بڑھاوا دے. 2 بچے آپس میں کمپیئر کرے تو والدین بولے کہ بیٹے کمپیئر مت کرو موازنہ ایک دوسرے کا, اس کا پرفارمنس الگ ہے, تمہارا الگ ہے. اگر تم پڑھائی میں اچھے ہو تو اس کے دوسرے ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹی دیکھو نا, گھر کے کام کتنے اچھے کرتا ہے, چیزوں کو کتنا مینج کرتا ہے, کتنا اٹینٹیو ہے چیزوں کی طرف. تم تو کوئی کام نہیں کر سکتے, مشین تم کو چلانا نہیں آتی ہے. تو کمپیریزن مت کرو, تمہاری صلاحیت الگ ہے, ان کی بیٹا صلاحیت الگ. ہر بچہ میں کہتا ہوں صلاحیت مند ہوتا ہے, ایک مقصد کے تحت دنیا میں آتا ہے. ہم کو چاہیے اس کی صلاحیتوں کو پہچانے, اس کے اعتبار سے اس سے کام لے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ بچوں کو تانے تشنی دے کر. اور یہ چیز میں نے دیکھی, میں ایک اسکولنگ سے گزرا پوری, جو کہ اسکولنگ سسٹم مجھے بالکل پسند نہیں تھا, اور وہ سبجیکٹس پڑھے جو سبجیکٹس میں مجھے کبھی انٹرسٹ نہیں آیا, وہ میں نے کام کیے جو کام میں کبھی کرنا نہیں چاہتا تھا. اور ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ایک ڈپریس لائف انسان جیتا ہے کہ کل سب ہوم ورک کر کے لے جانا ہے اور پھر یہ بتانا ہے, پھر رزلٹ آئیں گا تو وہ جو پاس ہونے والے جو ایک کاسٹ سسٹم ہوتا ہے, جو ایک دم ٹاپرز کا کاسٹ سسٹم, ان کی کاسٹ الگ ہوتی, پھر اس کے بعد والوں کی کاسٹ الگ, ڈسٹنکشن والوں کی, پھر اس کے بعد فرسٹ کلاس والوں کی کاسٹ الگ ہوتی ہے, اس کے بعد سیکنڈ کلاس والوں کی ہوتی ہے, فیلئر کا ایک گروپ ہوتا ہے, ان کی کاسٹ ہوتی ہے نا. تو یہ سب ایسا گروپیزم ہوتا ہے. پھر اس میں چھوٹا اور بڑا, اس میں سب ذہنی, وہ ٹیچر کا رویہ, ارے تم کیا کرو گے, یہ کریں گا. لیکن میں کہتا ہوں اسکول جانے دو, کالج کو جانے دو, زندگی گزرنے دو, لاؤ ان 100 بچوں کا ریکارڈ جو اسکول میں پڑھتے تھے, کس نے کتنا کمایا اور کہاں کا کیا کیا دیکھو, تو آپ کہیں گے یار وہ جو پیچھے بیٹھا تھا وہ تو سب سے آگے چلا گیا. کیوں, تو وہ لیڈر بن گیا تھا. وہ بعد میں جہاں وہ اسکول کے اندر پرفارمنس نہیں دیتا تھا, وہاں ایم ایل اے ایم پی بن گیا, وہ پورے ایک ڈسٹرکٹ کو سنبھال رہا تھا. اب بولیں گے یار یہ تو ریزلٹ کے حساب سے فیل آئے نہیں, ارے بھائی لیڈر بن گیا, لیکن وہ ایک نے تو 10ویں سے نہیں پڑھا, وہ تو تب بھاری لیڈر ہوگا جس کی کوئی انتہائی نہیں. ارے یار یہ کیا ہوگا. تو آپ اوورال پرفارمنس دیکھیے کہاں چلا گیا, اس کی بنگلے, گاڑی, گھر, دولت, جائیداد, بیوی, بچے, اور وہ ٹاپر کا ہے ہمارا. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کہا ہے انہوں نے بڑی انتھک محنت کی اور جاب کیا اور ریٹائرڈ ہوئے اور خود کا اپنا گھر بنانا, یہ لائف کے ساتھ. اور چلے لیڈر صاحب سماج کو یہ دے رہے, فلاں کو وہ دے رہے, ان سے وہ لے رہے, ان کو وہ دے رہے, یہ کر رہے. آپ وہ بھی تو دیکھو نا, اوورال آپ کے اسکول کے ریزلٹ کے مطابق ان کی زندگیاں گزری کیا, کیا کیا کارنامے لوگوں نے انجام دیے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, یاد رکھیں چیزوں کو آپ کو ایسا موازنہ نہیں کر سکتے ہیں, اور کسی کے صرف اسکول کے پرفارمنس پہ اچھا اور برا رزلٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ ہر بچہ, ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, اگر وہ اپنے مقصد کو پہچان کے وہ کام کر کے چلا جاتا ہے, دنیا میں غریب بھی رہا تو کوئی مسئلہ نہیں, اپنے مقصد کو پہچان کے رب کو راضی کر کے جاتا ہے تو کامیاب ہوا. اور دنیا میں سب سے ہوشیار تھا لیکن رب کو ہی نہیں پہچان پایا, اپنے حقیقی معبود کو نہیں پہچان پایا, ناکام رہا, تو کیا فائدہ اس کی زندگی. تو بہرحال کامیابی ناکامی کی جو ہمارے پیمانے چھوڑ کر ہمیں سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسکولنگ سسٹم اور ہماری کریٹو اسکولنگ کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے, جس کے اندر لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے اور آگے بڑھایا جاتا ہے, نہ کہ صلاحیتوں کو, مطلب ایک اڑ سکتا ہے تو اس کو نیچے لا لو, جو نہیں اڑ سکتا اس کو اڑانے کی کوشش کرو, بلکہ ان کی اپنی اپنی صلاحیت, اپنے اپنے کارنامے اس میں انجام دیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ بیوی شوہر سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو دین اور دنیا میں, تو کیا شوہر کو مایوس ہونا چاہیے, اور کیا اگر وائف ان کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے تو شوہر اسے کیسے لے. اب میں سمجھ رہا ہوں سوالات الٹے ہی آتے تھے اب تک, کہ بیوی نے شوہر کا دماغ کھا گیا, پریشان کر کے رکھ دی, جیل بھیج دی, دھمکیاں دیتی, تو پریشان تھے تو مشورے چاہ رہے تھے. اب تو یہ اچھی بیوی مل گئی, سمجھو زیادہ ایجوکیٹڈ ہے تو اچھی بات ہے, دین کا زیادہ علم رکھتی اچھی بات ہے. بھائی مایوس کا ہو گیا اس سے. دیکھیے مثال سمجھ نہیں, میں اور میری فیملی میں سارے لوگ کالے نہیں کالے گھوسے سمجھ لیجیے, لان ایک دم, اور اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد نواز دی جو گوری ہے, ہم سب ڈپریس ہو گئے. بچہ ہے ڈپریس کیوں ہے یار, اچھی بات ہے نا, خاندان میں کون پڑھا لکھا نہیں تھا, انہیں پڑھ لیا, ہم سب ڈپریس ہو گئے.
اچھا ہے نا یار انہیں پڑھا، اچھی بات. تو بیوی پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے، تو شوہر ڈپریس کیسا ہونا چاہیے؟ شوہر نے خوش ہونا چاہیے کہ میری بیوی میرے سے زیادہ پڑھی لکھی ہے. اور بیوی کا ہر چیز سے پیچھے ہونا، عورت کا ہر چیز سے پیچھے ہونا، یہ کون سا اصول ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی مائی خدیجہ ہے، مالدار لیڈی، ایک دم بہت مالدار عورت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں فاقہ کر کے زندگی گزار رہے تھے، بلکہ ان کی تجارت کر کے روزی کما رہے تھے، اور ان سے شادی ہو گئی. تو یہاں تو کوئی مایوس تھی، کوئی احساس کمتری، کوئی انفیریٹی کمپلیکس، کوئی یہ بولا کہ شادی ہوتی خدیجہ تمہارا بزنس میرا ہوگا، میرا سپنے بھی تم لگا لو، بزنس تمہارا، تو کچھ نہیں. شادی کی بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا بزنس کرتے رہے. تو عورت کا ہر چیز میں پیچھے ہونا اسلام میں ضروری نہیں ہے. وہ آپ سے مال میں آگے ہو سکتی، علم میں آگے ہو سکتی، خاندان میں آگے ہو سکتی، صلاحیت میں آگے ہو سکتی، رنگ میں آگے ہو سکتی، صحت میں آگے ہو سکتی، عمر میں آگے ہو سکتی. آپ کا عمر ہے 20 سال، بیوی کی عمر ہے 30 سال، کوئی میٹر نہیں. کیوں لائی کنڈیشن؟ تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بھائی، کس کو ملی ہے بیوی کہ ایجوکیٹڈ بھی ہے، دین دنیا کا علم رکھتی ہے، اور مایوس ہو رہا اس سے. بھائی آپ مایوسی سے باہر نکلیے. ہاں آپ کو احساس کمتری ہو گیا، کیونکہ ہمارے پاس کیا، عورت کو کمزور جنس مانا جاتا ہے، ویکر سیکس مانا جاتا ہے. بالکل غلط بات، بالکل غلط بات. شریعت کے معاملے میں وہ ویک نہیں ہے، شریعت کے معاملے میں وہ بالکل برابر ہے مرد سے. بلکہ کچھ جگہ اس کے مقام کے اعتبار سے فوقیت دی جاتی ہے. اگر ماں بن جائے تو وہ مرد سے بھی اوپر چلے جاتی ہے نا، فوقیت دی جاتی ہے نا. باپ کا درجہ ماں کے مقابلے میں 3 کم ہے. بھائی ویسا نہیں ہے، تو آپ وہ چھوڑ دیجئے، تو بہت اچھی بات ہے. مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر وائف ان کو نیکی کا حکم دے برائی سے روکے، تو میں کہتا ہوں بھائی ایسی تو عورتوں کی ضرورت ہے سماج میں، جو نیکی کا حکم دے برائی سے روکے، ان سے نسلیں اچھی چلے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اچھائی کی بات ہے، ایک اچھی چیز ہے، ایک وہ ہے. اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، وہ ہے کہ دنیا تمام کی تمام چیز ہے جس کو انسان جمع کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین اگر کوئی چیز انسان کو دنیا میں ملی ہے تو وہ ایک نیک بیوی ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ دیندار ہے، سمجھدار ہے، اچھائی کو حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے. شوہر کو ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی اس کو دی. شیخ میرا سوال ہے، کوئی شخص ہے جو بہت بیمار رہتا ہے اور توبہ کرنے سے پہلے یا دعا کرنے سے پہلے وہ مر جاتا ہے، تو اسے کیا گناہ ملے گا؟ کیونکہ ہم جو حدیث سنتے ہیں کہ بھائی انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، مطلب ایک کانٹا چبھے ہوئے اس کو اجر ملتا ہے، تو اس کا کیا رہے گا؟ کیونکہ اس کو بیماری کی حالت میں مرا، لیکن اس نے کوئی دعا نہیں کی، تو کوئی توبہ نہیں کی، اور وہ اللہ سے نابود تھا، مطلب وہ، تو اس کا کیا معاملہ رہے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ انسان تھا، گناہ گار تھا، گناہ کی توبہ نہیں کی لیکن بیمار تھا اور کافی لمبی بیماری سے گزرا، تو کیا اس کے گناہ اس وجہ سے معاف ہو جائیں گے؟ تو یاد رکھ لیجئے بیماری کی وجہ سے جو گناہ معاف ہوں گے وہ گناہ صغیرہ ہوں گے، اس کے کبیرہ کے لیے توبہ لازم ہے. بیماری سے جو گناہ معاف ہوں گے، تکلیف سے جو گناہ معاف ہوں گے، تھکان سے جو گناہ معاف ہوں گے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں نمازوں کے سے معاف ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز معاف ہوتے ہیں، وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ تمام صغائر ہیں. نفل روزے رکھنے سے گناہ معافت صغائر ہے. سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو فلاں ذکر سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ سب صغائر ہے، صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کنڈیشن ہے. تو اگر وہ صاحب نے کبیرہ گناہ کیے تھے اور کبیرہ گناہ کی توبہ نہیں کی تھی اور صغیرہ گناہ تھے، تو صغیرہ گناہ انشاءاللہ بیماری سے جڑ جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. اگر نہیں کی تو آخرت میں پھر اس کا ان کو عذاب ملے گا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، رہا وہ مرتے وقت نا امید تھا، نا امیدی وہ ڈینجر چیز ہے، یاد رکھیے. یہ سوال ہی الگ ہو جائیں گا، مطلب اس کو تکلیف بھی تھی، سب بھی تھی، پھر بھی وہ نا امید تھا، مطلب اس نے ظن نہیں تھا اس، تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے حساب سے فیصلہ کریں گا. چونکہ حدیث میں کیا الفاظ ہے، موت کے وقت اللہ کے رسول نے ایک صحابی سوال کیا کیسا لگ رہا ہے، تو کہا ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، جہنم کی آنکھ سے، اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کریں گا. تو کہا ہاں جس کا انتقال ایسا ہوا نا، خوف اور امید کے بیچ، تو کہا یہ کامیاب رہا. اب یہ نا امید ہے، نا امید ہے. تو نا امیدی تھی تو پھر یہ تو ڈینجر بات ہے. بٹ نا امیدی کس قسم کی تھی، کیا حالات تھے، ہم کو حکم تو اس پر نہیں لگائیں گے، اللہ سے ہاں اپنا کام کریں گے، دعا کرتے رہیں گے، باقی رہا اس کا اور اللہ کا معاملہ، اللہ کیا فیصلہ کریں گے. بٹ اگر اس نے ظن نہیں تھا اللہ کے معاملے میں، بدگمان تھا، نا امید تھا، تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے. چونکہ اللہ کے معاملے میں ہمیشہ اس میں ظن اچھا گمان ہمارا ہونا چاہیے. کوئی شخص تو دوسری وجہ سے وہ نا امید ہے اللہ سے، اور اللہ اس کے خیر کا فیصلہ کرتا ہے اور اس پہ ہنستا ہے، جیسے آپ نے حدیث بتائی، تو اس کا آخر میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے وہ خیر عطا کرتا ہے، یا پھر اس کے بدلے اس کو جو نا امید تھا تو اس کے بدلے سے گناہ لکھتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ بندے کے حالات بدلنے والا رہتا ہے اور بندہ نا امید رہتا ہے تو اللہ ہنستا ہے اس پر، تو کیا اللہ حالات بدلتا ہے نہیں بدلتا ہے؟ اللہ حالات بدلتا ہے، یاد رکھیے. اللہ حالات بدل، چونکہ اللہ کو معلوم بارش ہونے والی ہے اور بندہ پریشان ہے، مطلب اللہ نے فکس کر دیا بارش کب ہونی، اللہ دیکھ رہا ہے اس کو، بندہ نا امید ہے تب، اور اللہ ہنستا ہے اس پہ کہ بارش آنے والی ہے، پھر بھی یہ نا امید ہے، لیکن وہ بارش آنے والی ہے چونکہ اس کا فیصلہ بارش میں ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ وہ حالات لاتا ہے، لیکن بندے کو اس کے حسن نظر نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے برے سوء ظن کی وجہ سے گناہ گار ہو.
ٹھیک ہے، لیکن وہ حالات انشاءاللہ آئیں گے جو حدیث میں ہنستا ہے، بارش اللہ کو پتہ ہے ہونے والی ہے، اس کا علم ہوتا ہے حدیث میں الفاظ، لیکن بندے کی ناامیدی پہ ہنستا ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے، بندے کی ناامیدی کو دیکھ کر وہ ہنس رہا ہے، لہٰذا مطلب حالات سچویشن گزرنے والے جو اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کس نے ناامید اختیار کی تھی۔ کس نے سوال کیا اگر کوئی شخص بچپن میں چائلڈ ابیوز ہوا ہو اور بڑا ہونے کے بعد ڈپریس ہوتا ہو تو کیسے سمجھا؟ دیکھیں، کوئی بھی انسان جس ساتھ کوئی ایسا عمل ہوا ہو، سیکشل ابیوز ہوا ہو، چاہے وہ ریپ کی شکل میں، ریپ اسپیسیفک ورڈ یوز ہوتا ہے عورت کا جب کوئی انسان اس کو بلاత్కాر جس کو بولتے ہیں، ٹھیک، ہم اس میں ریپ کرتا ہے، ٹھیک، تو ریپ بولیے اس میں، چونکہ چائلڈ سیکشل ابیوز ہے تو میں اس کو مرد اور عورت وہ نہیں کر رہا ہوں، لڑکی ہوں گی تو ریپ کاؤنٹ کریں گے، لڑکا ہوں گا اور سر کو ایسا برا معلوم ہوگا تو اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے، چائلڈ ابیوز کے اندر کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک۔ تو اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہو، بچپن میں ہو یا بعد میں ہو یا کبھی بھی ہوا ہو، تو میں یہ گزارش کروں گا، کیونکہ اس میں اس کا ہاتھ نہیں تھا، یہ اس پہ ظلم ہوا، کیونکہ اس پہ ظلم ہوا، اسے چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو جس کی اس کی طاقت نہیں تھی، جس کی اس پہ اس کی پکڑ نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ آپ کا گناہ نہیں تھا، کسی نے آپ کے ساتھ یہ گناہ کیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو اس کی عذاب اور سزا دیں گا۔ آپ ڈپریشن کی کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ لیکن میں جانتا ہوں ایسے لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اچھی کاؤنسلنگ اور اچھے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اس بات کے پروموشن اور پروپوگیشن کی ضرورت نہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہو، بچپن میں ان کے ساتھ ایسا ہو، بچپن میں ایسا ہو، خاموشی میں رکھنا بات کو اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جو کہ گھر کے بڑے ذمہ دار علماء یا ایسے لوگ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جس کو بولیں گے آپ سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کا کام ہے کاؤنسلنگ کروائے اور ایسے لوگوں کو سمجھائے اور ان کو سچویشن سے نکالے۔ دنیا یاد رکھیے بہت اچھی جگہ ہے، دنیا میں جینے کے لیے یاد رکھیے، صرف ضرورت اس چیز کی کہ انسان اپنے آپ کو بدلے، اپنے نظریے اور رفتے کو بدلے، تو ایسے لوگ زندگی جی سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں خاتون تھی، معلوم ہے نا، نماز کے لیے آ رہی تھی، وہاں ایک گڑھا تھا، ایک آدمی نے ان کو کھینچ لیا جو بری نیت سے آیا تھا اور ان کا ریپ کر دیا، پورا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچویشن کو دیکھا، عورت کو معصوم قرار دیا چونکہ اس کی زبردستی ہوئی تھی اور اس کو سزا سنائیں گے، ہے نا، لیکن اس عورت کے بارے میں لوگوں نے برا کہا، بھلا کہا، پوری زندگی یہ کہا گیا تیرا ریپ ہوا، تیرا کہیں بھی نہیں ملیں گے، کہیں بھی نہیں ملیں گے، وہ لوگ بھی تو انسان تھے نا، کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ یہ واقعات کے علاوہ اور واقعات دیجیے، کئی صحابہ ایسے تھے زنا کرتے تھے اسلام سے پہلے، شراب پیتے تھے اسلام سے پہلے، ہے نہیں یہ واقعات، ہے نا، لیکن انہوں نے اسلام لانے کے بعد کیا کیا؟ کیا ان کو سماج نے برا سمجھا؟ برے لوگ نہیں، ان کے نکاح ہوئے اور انہوں نے ایک عام زندگی گزاری، بلکہ ایک روایت ہے، ایک خاتون تھی جن کے پاس جو ہے کچھ لوگ دور جہالت میں آیا کرتے تھے اور زنا کیا کرتے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ایک بار وہ شخص آیا جو دور جہالت میں ان کے پاس آتا تھا، آ کے اس نے رات میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے ہاتھ فوراً چھڑایا اور کہا اب کفر چلا گیا اور اسلام کا دور آ گیا، اب میں یہ کام نہیں کر سکتی، مطلب اب ریسپیکٹفل لائف جی انہوں نے۔ میں بھی کہوں گا لوگ ایسے کیسز کو بہت سینسیٹیو کر دیتے ہیں، سینسیٹیو تو ہے، اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دیتے جینا، مطلب جس نے کیا سینہ تان کے چل رہا، جس پر ہوا وہ پریشان ڈپریس لائف گزار رہا، ڈپریس تو لائف وہ گزارے جس نے کرمنل نے یہ کام کیا اور وہ مرے ذہنی طور سے اور جسمانی طور سے، کیوں یہ بیچاروں کو تکلیف؟ لہٰذا آپ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو وکٹم ہو جاتے ہیں ایسے چیزوں کے، چائلڈ ابیوز کے، مین ہو یا فیمیل چائلڈ ہو، ان کو چاہیے ہم کاؤنسلنگ کریں، باتوں کو سمجھائے، ایکسپلین کرے تمہاری اس میں کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں تھی، وہ انسان ظالم تھا، جابر تھا، اس نے یہ کیا، لہٰذا تم اس کو بھول جاؤ اور ایک اچھی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس کی سزا دیں گا، تم ایک ہیلتھی لائف جیو۔ اور اس واقعے خامخواہ ری ایٹریٹ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پتا چلا شادی ہوئی تو ان کی شادی ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، اس سے انسان ڈپریس ہوتا، تو زیادہ ڈپریشن وہ حالات کے مقابلے میں سماج کیا بولیں گے اور سوچیں گے اس سے ہوتے ہیں لوگ، ہے نہیں ہے۔ ایک عورت کا ریپ کر دیا کسی آدمی نے، کوئی انسان جا کے پولیس میں رپورٹ نہیں لکھا رہا، کیوں؟ اس کو مسئلہ اسے ریپ سے نہیں ہے، ریپ سے زیادہ ان کو ڈر ہے اس کے جو عورت کی بدنامی ہوں گی، کیونکہ سماج بڑا عجیب چیزوں کو ایسا لیتا ہے بھونڈے انداز سے اسی کو انتہا، لہٰذا میں کہوں گا اس کو سمجھایا جائے، لین کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش تھی رب العزت کی طرف سے، کیوں ہم نہیں جانتے، کیوں کا جواب نہیں دے سکتے، وہ ربی دے سکتے، لیکن آزمائش تھی، تم کو اس میں کھرا اترنا کہ جو ہوا اس حالات کو اوورکم کرنا ہے۔ لوگوں کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ایکسیڈنٹس میں، آزمائش اوورکم کرنا ہے، تو اسی طرح آپ کے بھی ایک عادت سے غلط استعمال کیا گیا، آپ نے اوورکم کرنا ہے، اوورکم کر کے ایک اچھی زندگی جینا ہے، ہیلتھی لائف جینا ہے، اس چیز کو حالات ہوتے ہیں زندگی میں لیکن وہ کرنا ہے، تو لہٰذا ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے، اس واقعے کو ان کو بلانے کی ضرورت ہے اور سماج کو اس واقعے کو بلا کر ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ وہ ایک اچھی زندگی جیے اور ان کو بھی پورا حق ہے کہ وہ بالکل نارمل لائف جو عام جیسے جیتے ویسے جیے، تو ہمارے ایسے بچے ڈپریس بالکل نہ ہوں اور ایک ہیلتھی اور ایک اچھی لائف۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔